یہ جو ہے نا راز ایک طرح سے آپ سمجھے پوری دنیا کا ایک راز ہے. باہر کے ملکوں میں یہ عام ہو گیا ہے, پاکستان میں ابھی تک جو ہے نا لوگوں نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا, لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. پاکستان میں تو خاص چیزیں بڑی دیر بعد عام ہوتی ہیں. لیکن اسٹاک مارکیٹ میں آنے کے لیے آپ کو بزنس مین بننے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, آپ نوکری پیشہ ہیں, 10,000 20,000 لگا دیں, آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ بزنس مین کے ساتھ پارٹنر بن جائیں گے. عموماً خیال کیا جاتا ہے, میں بھی ایسے ہی سوچتا ہوں کہ بہت بڑی رقم چاہیے اور امیر لوگ یہ کام کر سکتے ہیں, مطلب یہ شیئر خریدنا, اسٹاک خریدنا, ایسے ہی. ایسا بالکل نہیں ہے. میں آپ کو جو دنیا کے ٹاپ انویسٹرز ہیں نا ان کا بھی بتاتا ہوں, سب کی ہمبل بگننگز ہیں. کم سے کم کتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں انٹر ہونے کے لیے؟ 5,000 سے بھی اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. 5,000 پاکستانی روپیز جو ہے. بالکل. کس طریقے سے جو ہے آپ لوگ لانگ ٹرم انویسٹنگ کر کے, آپ خود سوچیں آپ کیا کیا کچھ نہیں کر سکتے. 10,000 روپے سیو کریں, آپ کی جو بھی ڈریم ہے, جی آپ نے حج پہ جانا ہے, آپ نے اپنا گھر بنانا ہے, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تھوڑے سے ڈسپلن کے ساتھ اور صحیح پلیٹ فارم میں انویسٹ کرنے کے ساتھ. اچھا, میں نے خود اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کہ 3 سے 6 مہینے جو ہے نا لوگوں کو ساری چیزیں سمجھنے میں لگ جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر یہ ساری جو گھبراہٹ ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. اور آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ ہے پیسے کمانے سے ریلیٹڈ. پچھلے دنوں میرے ایک دوست صلاح الدین سرور صاحب نے مجھے کال کیا اور رات کے پچھلے پہر اچانک انہیں خیال آیا کہ میں کسی ایسے شخص کو پوڈ کاسٹ کیوں نہیں کرتا جو کہ پاکستان میں کسی آسان طریقے سے پیسے کمانے کے ذریعے بتائے. اور بڑی ڈسکشن رہی تو انہوں نے کہا کہ یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے. اب آپ کوئنسیڈنس دیکھیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کسی ایسے گیسٹ کو انوائٹ کروں اور ہمیں عبدالرحمن صاحب کی طرف سے بھی رابطہ ہو گیا, ہمیں یہ مل گئے اور میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوا. پھر ہمارا ٹائم طے ہوا اور آج عبدالرحمن صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, لا آف اٹریکشن پہ بلیو کرتے ہیں آپ؟ بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ جس رات آپ کی ٹیم کی اور ہماری کوآرڈینیشن ہوئی اس سے 1 گھنٹہ پہلے میرے ایک دوست کی کال آئی. انہوں نے ایڈوائز کیا, ملٹیپل ٹائم وہ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ یہ چیز ضرورت ہے, آپ اس کے اوپر پوڈ کاسٹ کریں, آج کل لوگ یہ سننا چاہ رہے ہیں. دوست ہیں میرے بڑے اچھے. تو انہوں نے کہا کہ کسی فائنینشیل ایکسپرٹ کو آپ بلائیں. اس سے پہلے بھی ہم 2-4 لوگوں سے پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں, تو میں نے کہا ضرور بلا لیتے ہیں. اور اس کے ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد ہماری کوآرڈینیشن ہوگی. تو مجھے لگا کہ یہ کتنا بڑا لا آف اٹریکشن کا ایگزامپل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے حساب سے جتنی ابھی تک میں نے بھی چیزیں دیکھی اپنی زندگی میں, آپ صرف پلاننگ کرتے ہیں, یہ سارے اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں. انہوں نے ہم دونوں کو ملانا تھا اور وہ اس ذریعے سے ملا دیا. جی. اچھا, اب آج سننے والے جو ہیں وہ کوشش کیجئے گا آپ کہ آپ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک دیکھیے گا, کیونکہ ہم نے اس پوڈ کاسٹ کے آغاز سے پہلے عبدالرحمن صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جانی. میں چاہتا ہوں کہ جب یہ پوڈ کاسٹ ختم ہو تو آپ کے ذہن میں ایک پورا پلان ہو کہ آپ نے اپنی زندگی میں اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ کیا بزنس کرنا ہے, اگر آپ آلریڈی بزنس کر رہے ہیں اس کا اسکیل اپ کیسے کرنا ہے, اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو بہترین بزنس کیا ہو سکتا ہے جس میں رسک کم ہو, جس میں انویسٹمنٹ کم ہو اور جس میں زیادہ فائدہ ہو. سر, سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیں تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ آپ نے یہ جرنی کیسے سٹارٹ کی اور آپ کو یہ درجہ کیسے مل گیا کہ آپ ایک فائنینشیل ایکسپرٹ کے طور پہ اب جانے جاتے ہیں. بہت شکریہ یاسر بھائی. میری ارلی لائف جو ہے وہ کراچی میں تھی. اسکولنگ میں پہلے بیکن ہاؤس, پھر سینٹ پیٹرک ہائی اسکول. پڑھائی میں تھوڑا سا اچھا تھا تو پڑھائی کے لیے پھر گریجویشن کے لیے یونیورسٹی آف وارک چلا گیا. اکنامکس کا شوق تھا, بزنس فیملی سے تعلق تھا تو ہمیشہ سے شوق تھا کہ اکنامکس کو اور پڑھیں, اور تو اس کے لیے پھر یونیورسٹی آف وارک جو گئے, انگلینڈ کی نمبر 1 یونیورسٹی تھی 2015 میں. تو وہاں جب گئے نا تو ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ ماحول دیکھا. پاکستان میں تو دوستوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتی رہتی تھی, پڑھائی میں بھی اچھے تھے, دماغ بہت تیز تھا, میتھس فیوریٹ سبجیکٹ ہوتا تھا. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کلاس 2-3 میں جب پہلی دفعہ کیلکولیٹر الاؤ ہوتے تھے نا, کبھی کوئی فری پیریڈ اگر آ گیا تو میں اپنے ساتھ جو بیٹھا ہوتا نا اس سے کہتا ہوتا تھا ذرا کوئی مشکل سا نمبر ملٹیپلائی کرو آپس میں تمہیں اندازہ لگاتا ہوں کہ یہ کتنا ہوگا, جیسے کہ 22 ملٹیپلائی بائی 32 کتنا ہوگا. تو اس طرح کا تھوڑا سا دماغ شروع تھا. کلاس 5 کے بعد حفظ کیا تو یہ بھی پھر دیکھا کہ جب آپ محنت کرتے ہیں نا تو رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے.
اچھا حفظ کیا؟ جی میں نے کلاس 5 کے بعد 1 سال میں حفظ کر لیا. اچھا جی اس میں بھی وہی تھا کہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دماغ اچھا تھا لیکن محنت بھی بہت کی. جیسے مدرسے میں نا جمعے کی چھٹی ہوتی تھی تو سب بچے جو تھے نا وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی جمعے کی تو چھٹی ہے تو ہم لوگ اس دن کچھ نہیں کریں گے. میں جمعرات والے دن نا ڈبل سبق لے لیتا تھا کہ اب 2 دن بعد سنانا ہے نا تو ڈبل یاد کر کے آتے ہیں, دن ضائع نہیں ہونا چاہیے. اچھا تو اس طرح پھر جب یونیورسٹی گئے تو پھر فائنینشیل سائڈ تھوڑی سی دیکھی. وہاں پہ جا کے پہلی دفعہ ایکسپوجر ہوا. اس وقت سمجھ نہیں آیا لیکن آہستہ آہستہ ایکسپوجر ہوا کہ رچ ورسز پور مائنڈ سیٹ میں فرق کیا ہے. انگلینڈ میں نے پہلی دفعہ دیکھا 18 سال کے بچے انویسٹنگ کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے ان کو لون دیا ہوا ہے پڑھنے کے لیے لیکن اس میں سے وہ مہینے کا 100 پاؤنڈ جو ہے نا اسٹاک مارکیٹ میں لگاتے جا رہے ہیں. میں ہمیشہ عبدالرحمٰن بھائی یہ سوچتا ہوں جو لوگ بہت امیر ہو جاتے ہیں, اسکریچ سے شروع کرتے ہیں اور بہت امیر ہو جاتے ہیں اور بہت پیسے بنا لیتے ہیں, ان لوگوں میں اور وہ لوگ جو پیسے نہیں بنا سکتے اور ایک ایوریج لائف گزارتے ہیں, ان دونوں کی سوچ میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہوگا؟ اس کے بیچ میں بنیادی فرق ہے نا جو ایک بندے کو امیر کرتا ہے یا غریب کرتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس نے مہنگائی ہوتی ہے پوری دنیا میں, اس کے اگینسٹ اس کا پلان کیا ہے. صحیح ہے. اب مہنگائی دنیا میں ہونی ہے اور پاکستان میں تو اور زیادہ ہوتی ہے. تو دنیا میں جتنے بھی ہائی انفلیشن ملک ہیں نا اس میں آپ نے ارننگ کو ایسیٹس میں کنورٹ کرنا ہے. یہ کرکس ہے. آپ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ پڑھ لیں, کوئی بھی کتاب پڑھ لیں, اینڈ میں اس کا کرکس یہ ہے جیسے ہی آپ کے پاس انکم آئے آپ نے سیونگ کرنی ہے اور اس کو ایسیٹس میں کنورٹ کر دینا ہے. اب جو ایسیٹ ہوتا ہے نا وہ مہنگائی کے ساتھ اپنی ویلیو بڑھا لیتے ہیں. اور جب یہ چیز میں نے انگلینڈ میں دیکھی نا, لوگ انویسٹ کر رہے ہیں, انہوں نے پورے پلان بنائے ہوئے تھے. میں 100 پاؤنڈ کر کے جب کروں گا نا یہ تو میرا جو پورا قرضہ لیا ہوا نا حکومت سے وہ میرا 10 سال میں ختم ہو جائے گا. تو کس عمر میں یہ پلاننگ کرنی شروع کر دینی چاہیے؟ ہمارے ملک میں تو بچے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ گریجویشن ختم کرتے ہیں کوئی 20-22 سال کی عمر میں شاید, اور اس کے بعد جو ہے اس وقت تک تو پیرنٹس کہتے ہیں بیٹا یہ ہماری ذمہ داری ہے, آپ پڑھیں, آپ کی پڑھائی. اچھا یہ بڑا عمومی خیال ہے کہ اگر ایک نوجوان بچہ پیسوں کی بات کرے تو اس سے روک دیا جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی خاص عمر ہے جس کے بعد سوچنا چاہیے کہ پیسے کمانے ہیں؟ نہیں, دنیا کے جتنے بھی مشہور انویسٹر ہیں وہ انہوں نے جو ہے بڑی ینگ ایج سے اسٹارٹ کر دیا تھا. ظاہر ہے آپ بڑے ہوتے ہیں, آپ کے پاس ریسورسز زیادہ ہوتی ہے, آپ اس کو اسکیل اپ کرتے ہیں. جی. لیکن اسٹارٹ کرنے کا بیسٹ دن ہے آج. اور بالکل پریشانی کی بات نہیں ہے. میں خود بھی یہ سوچتا تھا کہ کوئی بندہ اگر لیٹ سے 40 سال کا ہو گیا, اب تو بہت لیٹ ہو گیا, لیکن انویسٹنگ اتنی اچھی چیز ہے کہ آپ 40 سال کی عمر پہ بھی شروع کریں گے نا, اور اتنی آسان ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے. تو جتنے اگر آپ ینگ ہیں بہت بڑا آپ کا جو ہے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ آپ کو یہ بات جلدی سمجھ آ گئی ہے. لیکن اگر آپ 40 سال کے بھی ہو گئے ہیں, 50 سال کے بھی ہو گئے ہیں, پھر بھی انف ٹائم ہے آپ کے پاس کہ نا آپ جو اپنی انویسٹنگ جرنی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. میرا زیادہ جب یونیورسٹی سے واپسی ہوئی نا تو میں بھی پہلے پریشان ہوتا تھا کہ یہ سارے بچے کر تو رہے ہیں لیکن یہ تو روز اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اسٹاک مارکیٹ, تو یہ کیسے کر لیتے ہیں اتنی ینگ ایج میں. تو اس کے لیے پھر جیسے ہوتا ہے نا آپ جس کے چیز کے پیچھے لگ جائیں تو کہیں نہ کہیں یوٹیوب جو ہے نا آپ کو اس کی ویڈیو لا کے دے دیتی ہے. تو ایک بڑا حسین اتفاق ہوا 2016 میں. وارن بفے دنیا کے نمبر 1 انویسٹر ہیں. یہاں پہ رکیں جی, جتنے ایسے لوگ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں جو خود نوجوان ہیں, ان کے ارد گرد ان کا بیٹا, بھائی, دوست, کزن ایک خاص عمر میں ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ اب میں نے کریئر سٹارٹ کرنا ہے, تو آپ نے یہاں سے جو ہے یہ گفتگو ضرور سننی ہے. آپ کو اتنی انکریجمنٹ اور وہ میتھڈ مل جائے گا جس سے پھر آپ کی لائف کی جرنی سٹارٹ ہو جائے گی. سر اب آپ اس کے بعد یہ کنٹینیو کریں کیونکہ میں آپ سے باہر یہ سن چکا ہوں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ لوگ ذرا الرٹ ہو کے اب سنیں. اچھا یہ بالکل دیکھیں نا, اب سب گھبراتے ہیں کہ ہم نے انویسٹ کر دیا, نیچے چلے گئے, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. میری بھی یہی تھنکنگ ہوتی تھی, لیکن جب یہ میں دیکھنے لگا نا, اور یوٹیوب پہ موجود ہے, سب دیکھ سکتے ہیں, بہت آسان کام ہے. 1994 ہر سال وارن بفے کی جو کمپنی ہے نا اس کی AGM ہوتی ہے, اس میں لوگ آ کے سوال کرتے ہیں, 40-50 ہزار لوگ آتے ہیں. ہر طرح کا سوال ہوتا ہے, لائف کے بارے میں بھی ہوتا ہے, کمپنیز کے بارے میں بھی ہوتا ہے, اکانومی کے بارے میں بھی کیا ہوتا ہے. تو یہ جب میں نے دیکھی نا پوری 20-25 سالوں کی, تو مجھے سمجھ آیا کہ اسٹاک مارکیٹ یہ نہیں ہے کہ آج خرید لو کل بیچ دو. اسٹاک مارکیٹ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کچھ بھی سوچے بغیر آنکھیں بند کر کے نا جو بھی آپ کے ملک کے ٹاپ بزنس مین ہے نا اس کے ساتھ آپ پارٹنر بن جاؤ. ایک کمپنی بہت اچھی ہے, ٹھیک ہے, لیٹ سے لکی سیمنٹ, آپ نے لکی سیمنٹ شیئر خریدا, آپ محمد علی طبہ کے ساتھ پارٹنر. اتنی بڑی کمپنی مجھے پارٹنر بنائے گی کیوں؟ نہیں, یہ پلیٹ فارم کے رولز ہیں
کہ کوئی چاہے 1 شیئر خریدنا چاہے 10 شیئر خریدنا چاہے 1000 روپے لگانا چاہیے یا 10 کروڑ روپے لگانا چاہیے, سب کے لیے برابر ٹریٹمنٹ. عموماً خیال کیا جاتا ہے, میں بھی ایسے ہی سوچتا ہوں کہ بہت بڑی رقم چاہیے اور امیر لوگ یہ کام کر سکتے ہیں, مطلب یہ شیئر خریدنا, اسٹاک خریدنا, ایسے ہی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. پہلے میں آپ کو جو دنیا کے ٹاپ انویسٹرز ہیں نا ان کا بھی بتاتا ہوں. سب کی ہمبل بگننگز ہیں. امریکہ میں دیکھ لیں, ایون پاکستان میں بھی دیکھ لیں, جو لوگ ہیں جو اسٹاک مارکیٹ میں سکسیزفل ہوئے ہیں بعد میں وہ بڑے بزنس مین بن جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کیپٹل آ جاتا ہے, لیکن بگننگ سب کی ہمبل ہے. ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ شروع کریں. میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک ریفرنس دیتا ہوں. لیٹ سے آج آپ 30 سال کے ہیں, 40 سال کے ہیں, صحیح ہے, آپ پلاننگ کر رہے ہیں. آپ اگر ہر مہینے اسٹاک مارکیٹ میں آنکھ بند کر کے وداؤٹ اینی ریسرچ ایک ایوریج کمپنی میں بھی شیئر لے لیں گے نا, اور آپ ہر مہینے 10,000 روپے سیو کرتے ہیں, اتنا تو ہر کوئی کر سکتا ہے. جی. اور ہر سال مہنگائی ہوتی ہے تو آپ 10,000 کو 11,000 کر دیں, 2 سال بعد 12,000 کر دیں, تو آپ گیس کریں 25 سال بعد وداؤٹ اینی ٹائم ایفرٹ, وداؤٹ کوئی ایسی چیز کیے, آپ بتائیں یہ رقم کتنی ہو جائے گی؟ بہت زیادہ ہو جائے گی. 10 کروڑ روپے. جتنے ہزار اتنے کروڑ بن جاتے ہیں 25 سال بعد. یہ پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ کے ایوریج ریٹرن ہے. ہم نے تو یہی سنا ہے کہ اسٹاک گرتا ہے, چڑھتا ہے اور پھر لوگوں کو نقصان ہو جاتے ہیں, تو آپ بھی نقصان سے گزرے ہیں, ایسے ایکسپیرینس بھی ہوئے ہیں. دیکھیں اس کو نا بیسٹ طریقہ سمجھنے کا, اور میں نے یہ اگین وارن بفے سے سیکھا. میں خود یہ جو آج ہم لوگ پریچ کر رہے ہیں نا, اس جرنی کے تھرو خود گزرا ہوں. کوئی پورے 3 سال لگے تھے مجھے یہ ساری AGM سننے میں. پھر جو ہے نا میرا مائنڈ کو سمجھ آیا تھوڑا تھوڑا, جب بھی ڈرتا تھا کہ, لیکن میں اتنا سمجھ آ گیا کہ اب شروع کر لیتے ہیں, شروع کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ اور سیکھ لیں گے. تو ان کا جو ٹیچر تھا نا وارن بفے کا, بینجامن گرام, اس نے کانسیپٹ بنایا مسٹر مارکیٹ. وہ کہتا ہے کہ اب جیسے بہت زیادہ لوگ پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں, صحیح ہے, سمجھیں 50 لاکھ کا پلاٹ ہے. اگر کسی دن آپ کے پاس کوئی آیا بندہ اور آپ کو وہ 50 کے بجائے 45 کی آفر دے گا تو آپ نہیں گھبراتے. آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, یہ ایسی کوئی غلط بندہ آ گیا تھا, اس کو پتا ہوتا کچھ نہیں ہے, میں اس کو دوڑا دیتا ہوں. جب اسٹاک مارکیٹ میں 100 روپے والی چیز 95 کی ہو جاتی ہے, جس پہ پوری ہیڈ لائن بن جاتی ہے کہ وہ پتہ نہیں انویسٹرز کا 100 ارب ڈوب گئے, اصل میں وہ 2% کا فرق آیا ہوتا ہے. ایک 50 لاکھ والی چیز جب 49 کی ہو جاتی ہے نا اسٹاک مارکیٹ, تو ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں. ہماری پوری میڈیا کا یہ رول ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ ڈراماز یا فلم کے اندر ایک شخص کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ گرتا ہے, اور پتہ کوئی آ کے اس کا ملازم یا کوئی اس کو خبر دیتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ گر گئی. تو ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ جب اسٹاک مارکیٹ گرتی ہے تو بندہ جو ہے وہ بالکل ہی سڑک پہ آ جاتا ہے, اور جو آپ بتا رہے ہیں اس میں تو بڑا فرق ہے. لیکن اس سے بھی اہم یہ بات ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ چلیں جی عبدالرحمٰن صاحب کہہ رہے ہیں تو ان کی بات مانتے ہیں اور اسٹاک مارکیٹ میں کود پڑتے ہیں. شروع کیسے کرنا ہے؟ شروع کرنے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے. پہلے تھوڑا سا جس چیز سے لوگ گھبراتے ہیں نا, وہ یہ ہے آج کل جیسے انڈیا کے ساتھ ٹینشن چل رہی ہے, اسٹاک مارکیٹ گر گئی, ٹرمپ ٹیرف چل رہے ہیں, اسٹاک مارکیٹ گر گئی. صحیح ہے, اب آپ انڈیا کے ایگزامپل لے لیں. پتہ ہے ٹرمپ ٹیرف کے بعد تو ایک دفعہ لگا تھا کہ جیسے اسٹاک مارکیٹ نام کی چیز ختم ہی ہو جائے گی دنیا سے. تو اب انڈیا کی اگر ہم ایگزامپل دیکھیں نا, 1999 میں کارگل ہوا, صحیح ہے, اس ٹائم پہ انڈیکس 1,500 پہ ہوتا تھا. پھر 2008 میں ممبئی اٹیکس ہوا, اس ٹائم پہ انڈیکس جو ہے نا وہ 8-10 ہزار کے آس پاس ہوتا. پھر آگے آ جائیں 2019 میں آ جائیں, جب ابھینندن کو پاکستان نے اس ٹائم پہ انڈیکس 30,000 کا ہوتا تھا. تو کتنے کوئی ایونٹ ہوئے ہیں, اور آج جو ہے اسٹاک مارکیٹ جو ہے 1,000 سے لے کے 1,20,000 پہ کھڑی ہے. جب کووڈ آیا تھا نا دنیا میں, برکشائر ہیتھوے جو وارن بفے کی کمپنی ہے نا, اس کی AGM نا کووڈ کے بالکل 1.5 مہینے بعد ہوئی تھی. مارچ میں کووڈ آیا اور مئی کے شروع میں ان کی AGM ہوتی ہے, تو پورا اسٹیڈیم خالی, ایک بندہ نہیں آیا, ریسٹرکشنز لگی ہوئی تھی. اکیلے اسٹیڈیم میں اس بندے نے 2 گھنٹے صرف یہ لیکچر دیا کہ دنیا میں اتار چڑھاؤ ہوں گے. ورلڈ وار 1 بھی ہوئی تھی, ورلڈ وار 2 بھی ہوئی تھی, جاپان تباہ بھی ہو گیا تھا, جو ہے USA ایک بڑی اکانومی بھی بنا, انگلینڈ نیچے چلا گیا, چائنا اوپر آ گیا, 10,000 چیزیں ہوں گی. لیکن جو اسٹاک مارکیٹ میں ٹاپ بزنس مین ہے نا, وہ اپنی جو ہے ویلتھ کریشن کرتے رہیں گے. تو آپ نے آنکھ بند کر کے ان کے ساتھ پارٹنر بننا ہے, گھبرانا نہیں ہے چیزوں سے. تو میں نے اب آپ کی بات سننے کے بعد یہ یقین کرتے ہوئے ابھی یہ فیصلہ کر لیا یہاں بیٹھے بیٹھے کہ میں عبدالرحمٰن نجم صاحب کے ساتھ مل کے یہ کام کرنا چاہتا ہوں, اور بہت بگننگ سے. مجھے بتائیں میں کیا کروں, میں ابھی سب سے پہلا سٹیپ کیا لوں؟
دیکھیں سب سے پہلا اسٹاک مارکیٹ میں نا 2 سال پہلے ایک بڑی اچھی ریگولیشن بھی آئی ہے جس سے اگر آپ نے 10 لاکھ روپے تک ڈالنے ہیں نا اسٹاک مارکیٹ میں آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. پہلے بہت پوچھتے تھے یہ لے کر آؤ یہ لے کر آؤ یہ لے کر آؤ. شناختی کارڈ 10 لاکھ روپے آپ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, کچھ بھی نہیں کرنا, سیدھا اپنے بینک اکاؤنٹ سے, اور اس میں کوئی اسکیم نہیں ہوتا. آپ 5,000 روپے کے بھی اگر شیئر لیں گے نا آپ کو وہ اماؤنٹ بینک اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرنی ہے, کیش تو آپ نے دینا ہی نہیں ہے کسی کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس جب یہ رقم آ گئی اب آپ نے اس سے سوچنا ہے کہ میں کمپنی کون سی لوں. صحیح, ٹھیک ہے. اب اس میں ہم آگے ڈسکشن کریں گے کہ اچھی کمپنی کیسے ڈھونڈتے ہیں, لیکن ابھی تک ہم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں نا وہ ایک نارمل کمپنی کے بارے میں. اس میں ہم نے کہیں نہیں کیا کہ آپ نے اگر ملت ٹریکٹر لے لیا ہوتا ہے, اس نے بڑے اچھے ریٹرن دیے ہیں, لوگوں نے جو ہے اپنے بچوں کو گفٹ کیے ہیں, ان کے جہیز میں دیے ہیں, تو ان کے جو ہے وہ ڈویڈنڈ سے سارے خرچے چلتے رہتے ہیں. یہ صرف ایوریج کمپنی کے حساب سے سارا ہم نے آپ کو بتایا ہے. تو آپ نے جانا ہے اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ, آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا ہے. اب آپ نے ادھر تھوڑا سا ہوشیار رہنا ہے. اب آپ جن لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں نا ان کا بزنس ماڈل بنا ہوا ہے ٹریڈنگ پہ. وہ آپ کو جو ہے کہیں گے کہ آج یہ لے لیتے ہیں, آج یہ خرید لیتے ہیں, یہ خبر آ گئی. لیکن آپ نے جو ابھی میں نے سارا بتایا نا, آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں آپ نے بیچنا خریدنا نہیں ہے, آپ نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی ہے. 10,000 20,000 30,000 جتنے بھی آپ کر سکتے ہیں, ہر مہینے آنکھ بند کر کے ڈالتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جانا ہے, آپ لیٹ سے شریعہ کمپلائنٹ اسٹاکس لینا چاہتے ہیں تو ایک انڈیکس بنا ہوا ہے KMI 30, اس کے اندر نا 30 کمپنیز ہیں جو کہ ساری شریعہ کمپلائنٹ ہیں, سارے اسکالرز نے اس کو انڈورس کیا ہوا ہے. آپ نے اس میں سے جو ٹاپ 20 کمپنیز ہیں نا وہ ساری جو ہے نا بائی کر لیں. آپ لیٹ سے 1 لاکھ روپے لگا رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے جو سب سے اوپر والی کمپنی ہے نا وہ KMI 30 میں 10% ہے, تو آپ نے 10,000 روپے اس میں لگا دینا. 1 لاکھ کا 10% آپ نے اس میں لگا دینا ہے. دوسری کمپنی کا آپ نے دیکھا, آپ نے آنکھ بند کر کے اس میں لگا دینا ہے. تو پھر 1 سال بعد جو KMI 30 جو کہ اسٹاک ایکسچینج کا آتا رہتا ہے نا, آج اتنے پوائنٹس بڑھ گئی, تو اس میں جتنا ریٹرن آئے گا نا آپ کا بھی اتنا آ جائے. زیادہ کمپنیز میں انویسٹ کرنا فائدہ مند ہوتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ جو کمپنی اوپر جا رہی ہے اسی کے اندر پیسے بس لگا دیں اس ٹائم پہ سارے؟ دیکھیں یہ جو اوپر اور نیچے جانے والی چیز ہوتی ہے نا, اس کے لیے آپ کو پھر نالج چاہیے ہوگی. یہ بھی آپ گیدر کر سکتے ہیں سلولی, لیکن جو شروع کر رہے ہیں نا اس کو 20 کمپنیز جو ہے نا ٹاپ کی, اس میں اپنا پورٹ فولیو ڈیوائڈ کر دینا. یہ جو سینس ڈیولپ کرنا ہے کہ کون سی کمپنی اوپر جا رہی ہے, کون سا اسٹاک اوپر جا رہا ہے, مجھے کہاں انویسٹ کرنا ہے, اگر 1 سے 10 تک اس کو ریشو دیں, مطلب 1 از ایزیسٹ اور 10 جو ہے وہ ہارڈسٹ ہے, تو یہ کتنا مشکل کام ہے؟ یہ الگ الگ ڈپینڈ کرتا ہے کمپنی پہ. دیکھیں جب آپ نے کسی بھی کمپنی میں صحیح طریقے سے اس کو سمجھنا ہے نا, تو آپ نے اس کے اونر کے برابر نالج حاصل کرنی ہے. وارن بفے نے یہ کیا ہوا ہے. وارن بفے اگر آج اتنا ویلتھ کریشن کیا اپنے لیے بھی اور اپنے انویسٹر کے لیے بھی, تو اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ آئل اینڈ گیس کو بھی سمجھتا ہے, وہ گاڑیوں کے بزنس کو بھی سمجھتا ہے, وہ ہر بزنس کو سمجھتا ہے, اور پھر دیکھتا ہے کہ آج کے صورت حال کے حساب سے کون سا اچھا ہے, کون سی کمپنی جو ہے فیوچر میں زیادہ گروتھ لے کر آئے گی. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ اونرس کی طرح ہوتی ہے, اور اس کے پاس آپشن ہوتا ہے, وہ کبھی کسی کے ساتھ پارٹنر بن سکتا ہے, کبھی کسی کے ساتھ بن جاتا ہے. تو جو سب سے آسان ہے نا, جو زیادہ تر لوگوں کو مزیدار بھی لگے گی, وہ ہے پاکستان کی گاڑیوں کی انڈسٹری. اچھا. ہاں, گاڑیوں کی انڈسٹری کی ریسرچ جو ہے نا سب سے آسان ہے, اور اس میں سب سے زیادہ ریٹرن بنتا ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے نا اپنی ریسرچ میں صرف ایک چیز پتہ لگانی ہوتی ہے کہ جس کیٹیگری میں کمپنی کے پاس گاڑی ہے نا وہ اپنی کیٹیگری میں نمبر 1 ہونی چاہیے. یعنی کہ اگر وہ گاڑی لیٹ سے 70 لاکھ اور 1 کروڑ کی کیٹیگری میں ان کی زیادہ گاڑیاں ہیں, تو وہ سب سے زیادہ سیل ہونی چاہیے. جب گاڑی زیادہ سیل ہوتی ہے نا, لوگ ایڈوانس میں پیسے دیتے ہیں اور کمپنی کا پروفٹ بن جاتا ہے. یعنی کہ بزنس کو بڑھانے کے لیے پیسے نہیں چاہیے. تو ایسے ہر سیکٹر کی نا الگ ریسرچ ہوتی ہے. اگر 1 سے 10 پہ رینک کروں نا تو گاڑیوں کو شاید 2-3 نمبر پہ ہی مل جائے گا. آپ سب پاک ویلز پہ نئی گاڑی آتی ہے, اس کا ریویو دیکھتے ہیں. تو اسٹاک مارکیٹ میں جتنی دفعہ آپ نے ابھی آسان کا ورڈ بول دیا نا, مطلب ہماری ابھی ہارڈلی کوئی 10 to 15 منٹس کی کانورسیشن ہوئی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں دنیا کا سب سے آسان ترین کام جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا ہے. میرے بڑے کانسیپٹ کلیئر ہو رہے ہیں آج آپ سے پوڈ کاسٹ. مجھے پتہ نہیں کیوں یہ احساس ہو رہا ہے کہ جب ہم اس ریکارڈنگ سے پہلے گفتگو کر رہے تھے وہ بھی ریکارڈ ہو جانی چاہیے تھی, لیکن چلیں. ایک اور چیز آپ کو بڑی اچھی بتاتا ہوں. اچھا. دیکھیں ہر کسی کے پاس, جس کے پاس سرمایہ ہوتا ہے, اس کے پاس نا 4-5 آپشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یا وہ پراپرٹی میں لگا دیتا ہے, صحیح ہے, یا وہ گولڈ خرید لیتا ہے, اسٹاک مارکیٹ بھی ایک آپشن ہے, یا وہ بینک میں رکھ لیتا ہے. صحیح ہے. پاکستان میں 95% لوگ یہی کام کرتے ہیں. ہمیں بتایا یہ کہ ہاں, ہم یہی بتایا کہ اب دنیا میں 100 سال کی ریسرچ دیکھ لیں, پچھلے 25 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں, ہمیشہ نمبر 1 اسٹاک مارکیٹ ہوگی. کیونکہ جو بزنس مین کا دماغ ہے نا
وہ پیسے بنانے میں ایک ڈیڈ ایسٹ زمین نہیں اس کا مقابلہ کر سکتی. اور آپ ریکارڈ اگر پاکستان کا اٹھا کے دیکھیں, ایک کریڈٹ سوئس گلوبل ادارہ ہے, اس نے 100 سال کی ریسرچ کی ہوئی ہے, اس میں اسٹاکس جو ہے دنیا میں نمبر 1 ہے. آپ 1999 سے اٹھا کے دیکھ لیں, اسٹاک مارکیٹ جو ہے 1000 پہ ہوتی تھی, آج 1,20,000 پہ پہنچ گئی ہے. 120 ٹائمز کر دیا اس نے آپ کی ویلتھ. اسی طریقے سے آپ بینک میں اگر پیسے رکھے ہوتے ہیں نا آپ نے, تو جو بھی پاکستان میں شرح سود چل رہا تھا اس کے حساب سے پورا آپ کیلکولیٹ کریں نا, تو آج آپ کے جو 1000 روپے ہیں نا وہ 12,000 روپے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھ لیں گولڈ اگر آپ نے 1,000 روپے کا لیا ہوتا 1999 میں, تو وہ ابھی تقریباً 50,000 کا ہو جاتا. اور ابھی ریسنٹلی کتنا بڑا ہے, اس کے بعد بھی جو اس کی ویلیو ہے نا وہ اسٹاک مارکیٹ کے ایوریج بزنس سے آدھی سے بھی کم ہے. عبدالرحمان بھائی, آپ زمین 6 مہینے پہلے کیوں نہیں ملے ہمیں ہمارے پوڈ کاسٹ پہ؟ یہ اللہ کا کام ہے, اللہ نے ملانا ہوتا ہے. اسی طریقے سے زمین دیکھ لیں اگر, صحیح ہے, زمین کی ایوریج جو ہے نا ابھی لیٹلی تھوڑی ریسرچ ہونے لگی, زمین.com کرتی ہے. لیکن میں سب کو کہتا ہوں, اپنے سارے ریئل اسٹیٹ کے دوستوں کو کہتا ہوں, آپ اپنی مرضی کی سوسائٹی لے آؤ, کوئی بھی ایسی بڑی مرضی کی ایگزامپل, اپنی مرضی کی ایگزامپل کو آپ اس ایسی ریئل اسٹیٹ کی سوسائٹی جو کسی کو لگتا ہے کہ سب سے بیسٹ ہے, سب سے بیسٹ, ٹھیک ہے, اس کو آپ ایوریج جو پاکستانی بزنس مین ہے نا, جو کہ انڈیکس بتا رہے ہیں آپ کو, جس کو بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا کہ آپ کیسے اچیو کر سکتے ہیں, 1 لاکھ روپے ہوں, 10 لاکھ روپے ہوں, ہر اماؤنٹ سے آپ جو ہے نا وہ چیز کر سکتے ہیں, وہ اس کو بیٹ کر دیتی ہے. اس میں اگر آپ کو اچھی کمپنیاں بتاؤں نا, ماری پیٹرولیم ایک کمپنی ہے, اس میں اگر آپ نے اسی ٹائم پہ جب یہ ساری سوسائٹیاں شروع ہوئی ہیں نا 2002 کے آس پاس, اس میں 1 لاکھ روپے لگائے ہوتے, تو جب میں آپ کو اس کی اماؤنٹ بتاؤں گا نا آج کی, دماغ دنگ رہ جائے گا. میرا تو ابھی بھی دنگ رہ رہا ہے. یہ جیسے DHA فیز 6 کا 1 کنال کا پلاٹ نا اس ٹائم پہ 10 لاکھ روپے کا ہوتا ہے جب یہ لانچ ہوا تھا, تو یہ آج تقریباً 4-5 کروڑ روپے. اسی ٹائم میں اگر آپ نے ماری پیٹرولیم میں 10 لاکھ لگائے ہوتے ہیں نا, تو یہ 50 کروڑ سے زیادہ بنتے ہیں. اب ایک شخص جو ہے وہ یہ سننے کے بعد متاثر تو ضرور ہو رہا ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ ایک شخص جو ہے وہ, کیونکہ جو بزنس مین ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے, تو وہ سننے والا بندہ کہے گا میں تو بزنس مین نہیں ہوں, تو یہ آپ تو سارا کچھ وہ بتا رہے ہیں جو کسی بزنس مین, تو بزنس مین بننا کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو یہاں سے شروع کر کے بتائیں نا, پھر ہم واپس لے کے آتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے اوپر. دیکھیں, اس میں آپ اگر بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنا جو بھی بزنس کر رہے ہیں اس میں بن سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں ساری اسکلز, آپ بھی بڑا اچھا چیزوں کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں. لیکن اسٹاک مارکیٹ میں آنے کے لیے آپ کو بزنس مین بننے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, آپ نوکری پیشہ ہیں, 10,000 20,000 لگا دیں, آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ بزنس مین کے ساتھ پارٹنر بن جائیں گے. یہی تو پلیٹ فارم ہے دنیا میں. امریکہ میں جو اتنی امیزنگ ویلتھ کریشن ہوئی ہے, آپ کبھی وہاں جا کے لوگوں سے پوچھیں کہ آج امریکہ نے اتنی کیوں ترقی کی ہے, وہ کہتے ہیں فائنینشیل مارکیٹس یہاں کی دنیا کی نمبر 1 ہے. کیونکہ انہوں نے ایک ایسا طریقہ بنا دیا کہ جو لوگ سب سے زیادہ پیسے بنا رہے ہیں نا, اس کو کنیکٹ کر دیا عام آدمی سے. اچھا, آپ نے ابھی دیکھا ہوگا ٹرمپ ٹیرف وغیرہ چل رہے ہیں, تو پہلی بات کیا کرتے ہیں ہیڈ لائن میں کہ پینشنرز کے پیسے جو ہے نا اسٹاک مارکیٹ گرنے کی وجہ سے کم ہو گئے. تو پینشنر نے بھی اس میں پیسے لگائے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹ نے بھی لگائے ہوئے ہیں, ہر بندے نے لگائے ہوئے ہیں, اسی وجہ سے آج وہ اتنا امیر ہو گئے. کم سے کم کتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں انٹر ہونے کے لیے؟ 5,000 سے بھی اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. 5,000 پاکستانی روپیز جو ہے, بالکل 5,000 سے بھی اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. اچھا, تو ہم اپنے نا گھر پہ بھی ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تھا 2-3 سال پہلے. ہاں, جو سارا اسٹاف تھا نا, ان سے ہم نے کہا کہ آپ اپنی سیلری میں سے 2,500 روپے اسٹاک مارکیٹ میں ڈالیں گے, 2,500 ہم بھی ڈالیں گے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. تو ہر مہینے 5,000 انویسٹ ہو جاتا تھا. تو ایسے پچھلے 3 سالوں میں جو ہے نا تقریباً 2 لاکھ روپے انویسٹ ہو گئے. اچھا, اور اب جو ہے وہ ایک تو اسٹاک مارکیٹ بھی بڑھ گئی ہے, ان کی انویسٹمنٹ بھی بڑھ گئی ہے, اور ان کو سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ بغیر کچھ کیے بھی آسان طریقے سے بھی, اب وہ تو نہیں کر سکتے نا ریسرچ. اگر کسی کے بھی مائنڈ میں یہ آ رہا ہے کہ جو ہے اس کے لیے ریسرچ ضروری ہے, تو اب یہ لوگ تو نہیں کر سکتے نا ریسرچ. ایک تو آگ بند کر کے نارمل کمپنی خرید لیتے ہیں, اس میں بھی اتنے اچھے ریٹرنز آ رہے ہیں, تو ہر کوئی کر سکتا ہے یہ. اب ایک شخص جو ہے وہ انویسٹمنٹ جیسے آپ بتا رہے کہ 2,500 روپے جمع کراتے ہیں, تو اس میں کیا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ کسی شخص نے لانگ ٹرم میں انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے, وہ بہتر ہے, یا شارٹ ٹرم کے اوپر بھی پروفٹ جنریٹ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیں آپ بالکل جو ہے نا شارٹ ٹرم سے بہت دور رہیں. میں اس میں نا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. انویسٹمنٹ, اسپیکولیشن اور پھر سٹا. ادھر سارا مشہور ہے نا کہ یہ جو ہے سٹا ہے, ادھر کچھ نہیں ہوتا. انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے بزنس کو پڑھا اور ان کے ساتھ پارٹنر بن گئے لانگ ٹرم کے لیے, جو ہم ساری باتیں کر رہے تھے. صحیح. پھر سیکنڈ اسٹیج ہوتی ہے اسپیکولیشن. اب اس میں جو سارے لوگ جو تھوڑا زیادہ ٹائم لگاتے ہیں, جیسے ہم لوگ چیزوں کو ڈیپلی پڑھتے ہیں, لوگ فیوچر دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اکانومی میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کمپنی میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تو ایک انفارمڈ گیس لیتے ہیں
کہ دنیا میں آگے یہ ہونے والا ہے تو یہ مجھے اس کی نالج ہے, تو اس کے حساب سے میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں بیسڈ آن نالج. صحیح. اب جب اسپیکولیشن کرنی ہے نا تو بہت زیادہ نالج اور بہت زیادہ فریم ورک کے ساتھ کرنی ہوتی ہے. لوگ اسپیکولیشن کرتے ہیں وداؤٹ نالج, وداؤٹ نوئنگ اینی تھنگ. وہ جو 4 بندے دور ان سے جو بندہ ہوتا ہے نا, ادھر سے خبر شروع ہوتی ہے اور جب ان تک پہنچتی ہے نا, ایک تو وہ چیز ویسی بڑھ گئی ہوتی ہے, پھر جب ان تک پہنچتی ہے تو وہ خود ریسرچ نہیں کرتے. ایک مشہور ہے ایک انویسٹر پیٹر لنچ, وہ کہتے ہیں لوگوں نے موبائل لینا ہو یا واشنگ مشین لینی ہو نا, 1 مہینے تک سوچتے رہتے ہیں, 10 لوگ تک مشورہ کرتے ہیں, پھر 10 دکانوں پہ جاتے ہیں, پھر سب سے اچھا ریٹ ملتا ہے نا پھر لیتے ہیں, کہتے ہیں ڈسکاؤنٹ جہاں مل رہا ہے وہاں سے لیں گے. ادھر جو ہے, اور وہ $1,000 کی چیز ہوتی ہے, 1 لاکھ روپے کی چیز ہوتی ہے. اسٹاک مارکیٹ میں اپنی سیونگس 5 لاکھ روپے کی 1 منٹ پہ لگا لیتے ہیں, ادھر سے کوئی بات سن کے بس. تو جب آپ اسپیکولیشن کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ اینی نالج, وہ ہو جاتا ہے سٹا. اب آپ کو کچھ نہیں پتا, آپ کی کوئی تھنکنگ نہیں ہے, آپ کو کچھ نہیں پتا آگے کیا ہوگا, اور آپ جو ہے ایک بہت ہی مشکل کام کرنے جا رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ اصل میں بنی ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے. کچھ لوگ ہیں اس میں جو زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں نا, وہ ان کا اسپیکولیشن کرنا بنتا ہے, عام بندے کا نہیں بنتا. عبدالرحمان بھائی, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ رائٹ پرسن کون ہے جہاں سے ہم یہ انفارمیشن لے سکیں, اور ہم ٹرسٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے. جس سوسائٹی میں ہم بدقسمتی سے رہ رہے ہیں, یہاں پہ اسکیمرز کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی شخص کی پوری زندگی کی کمائی جو ہے وہ ان کے ہاتھ اگر لگ جائے تو وہ خدا نہ خواستہ کوئی اگر ان پہ یقین کرتا ہے تو وہ لے اٹھتے ہیں. ایسے بے شمار واقعات ہم نے سنے ہیں. تو اس طرح کے تجربات جب سوسائٹی میں لوگ اپنے شیئر کرتے ہیں تو لوگ اب خوف زدہ ہوتے ہیں. اس خوف سے کیسے باہر آئیں؟ کسی شخص کو کیسے پتہ لگے کہ میں اسٹاک مارکیٹ کرنا چاہتا ہوں؟ کون ایسا شخص ہوگا جو جاب کے ساتھ یا بزنس کے ساتھ, یا کوئی ایون اسٹوڈنٹ بھی جو پیسے نہیں کمانا چاہتا, اور جس طرح سے آپ بتاتے ہیں بڑا سمپل طریقہ کار ہے یہ پیسے کمانے کا, باوجود اس کے کہ اس کی سمجھ بوجھ ہونا بہت ضروری ہے, کچھ میتھ کرنے ضروری ہیں, تو میں کیسے آپ تک پہنچوں یا کسی ایسے شخص تک پہنچوں جو کہ اس کے بارے میں باقاعدہ علم رکھتا ہو, ایکسپرٹیز رکھتا ہو, اور وہ پھر رائٹ انویسٹمنٹ کرائے, اور ہم اسکیم سے بچ جائیں. اسکیم سے بچنے کا طریقہ کار بتائیں. دیکھیں, پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ کے اسکیمز جو ہے نا صرف 2 طریقے سے ہو سکتے ہیں. ایک تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ریگولیشن ہے, آپ نے کسی کے تھرو بھی شیئر لینے ہیں, کہیں بھی آپ نے اکاؤنٹ کھلایا, وہ آپ سے کیش نہیں لے سکتا. وہ آپ کو کچھ بھی کہہ دیں نا کہ وہ کوئی مسئلہ ہو گیا, آپ اس دفعہ نا چیک کے بجائے جو ہے مجھے کیش جمع کرا دو, تو وہ اسکیم کر رہے ہیں. پیسے نہیں دینے, کیش نہیں دینے, پیسے نہیں دینے. جو جس کمپنی سے آپ شیئر لے رہے ہیں اسی کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ بینک ٹرانسفر کرنا ہے, بینک ٹرانسفر کرنا ہے, اور اسی اکاؤنٹ میں کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ اور رول ہے, نمبر 1 رول. بینکنگ ٹرانزیکشن کے علاوہ الاؤڈ ہی نہیں ہے اسٹاک مارکیٹ. ٹھیک ہے, اور یہی لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے پھر بعد میں. ٹھیک ہے. پراپرٹی میں آپ دیکھیں کس طریقے سے لوگ فائل لیتے ہیں, کیش پہ چل رہا ہوتا ہے, بندے ہی بھاگ جاتے ہیں. ہاں, تو پھر اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے, آپ نے جہاں پہ اکاؤنٹ کھلایا نا وہ ایک ذرا ٹرسٹڈ ادارہ ہونا چاہیے. بالکل ہی کوئی نیا بروکریج ہاؤس اگر کھلا ہے نا, آپ نے اس میں نہیں اکاؤنٹ کھلانا. ٹرسٹڈ ادارے کو پہ ٹرسٹ کرنے سے پہلے کوئی ڈاکیومنٹ چیک کرنا ہوتا ہے یا بس ورڈ آف ماؤتھ؟ اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ ٹاپ 10 جو ہے نا ساری لسٹ موجود ہے, آپ ان کے ساتھ اکاؤنٹ کھلائیں. وہ بڑی کمپنیز ہیں, سالوں سے کرتی ہوئی آ رہی ہیں, وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, آپ جدھر اکاؤنٹ کھلوانے جا رہے ہیں نا ادھر پھر آپ نے تھوڑا سا ہوشیار رہنا ہے. وہ لوگ آپ کو ٹریڈنگ کروائیں گے, یہ ان کے بزنس شارٹ ٹرم, ہاں شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کرائیں گے, بزنس ماڈل کا حصہ ہے ان کے. ٹریڈنگ سے ان کا کمیشن بنتا ہے. تو آپ نے اکاؤنٹ آپ کو کھلوانا ہے, لیکن لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی ہے. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے جو ساری نالج آپ کو چاہیے نا, وہ آپ ہماری کمیونٹی جوائن کر لیں. ہمارے یوٹیوب چینل پہ یہ جو ساری کمپنیز ہیں نا جن کو آپ اینڈ میں خریدیں گے, جو ٹاپ کمپنیز ہیں, سب پہ ڈیٹیل ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. اس میں ہم آپ کو گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں کہ اسکیم سے کیسے بچنا ہے. آج کل یہ اسکیم بھی تو ہر تھوڑے مہینوں بعد ایک نئی قسم کا نئی طریقے سے, پرانا اسکیم ایکسپوز ہوتا ہے تو نیا اسکیم آ جاتا ہے. تو اس پہ بھی ہم آپ کو سارا گائیڈ کرتے رہتے ہیں. ایک اور چیز جو کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ لوگوں کو پریشان کرتی ہے, وہ کسی کمپنی میں شیئر لے لیتے ہیں, اب ان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہی ہے. صحیح ہے, اور وہ اوپر جائے تو جلدی بیچ دیتے ہیں, یعنی کہ اس نے ابھی اور بڑھنا ہوتا ہے, اس کی اصل ویلیو اس سے زیادہ ہوتی ہے, تو جلدی بھی بیچ دیتے ہیں, اور جب نیچے آتا ہے تو گھبرا کے جب بھی بیچ دیتے ہیں. دونوں سائڈوں سے اپنا نقصان کرتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نا اس کمپنی کے بارے میں تھوڑا سا ٹائم نکال کے پڑھ لیں. اور اس کا نمبر 1 طریقہ ہمارے حساب سے ہمارے چینل پہ جو ہے نا ہر کمپنی کی ڈیٹیل ویڈیو بنی ہوئی ہے. جب ایک دفعہ آپ کو اس کا تھوڑا بزنس سمجھ آ جائے گا نا, آپ کو پتا ہوگا یہ اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے, بری چیز بھی ہو سکتی ہے, اس کی اندازاً اصل ویلیو کیا ہے, تو آپ کی کنوکشن لیول اوپر چلی جائے گی. ساری کنوکشن لیول کی گیم ہے یہ جو ہے نا, راز ایک طرح سے آپ سمجھیں پوری دنیا کا ایک راز ہے,
باہر کے ملکوں میں یہ عام ہو گیا ہے, پاکستان میں ابھی تک جو ہے نا لوگوں نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا, لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. پاکستان میں تو خاص چیزیں بڑی دیر بعد عام ہوتی ہیں. جب آپ نے یہ شروع کیا تھا, ٹھیک ہے, اور پیسے بننا یقیناً شروع ہوئے آہستہ آہستہ, تو آپ کو یقین تھا کہ یہ ایک دم سے ماشاءاللہ سے یہ اتنا بڑی کمپنی بن جائے گی اور اتنے سارے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے, یا آپ بھی ایک عام انسان کی طرح یہ سوچ ساتھ رکھ رہے تھے کہ یار یہ اسکیم ہی ہونا ہے, یا خدا نہ خواستہ میں نے بھی دل پہ ہی ہاتھ رکھنا ہے کبھی جا کے؟ نہیں, یونیورسٹی میں میں بہت گھبراتا ہوتا تھا. یونیورسٹی میں جب میں لوگوں کو پہلی دفعہ دیکھا تھا نا, 1-2 سال تک تو پہلے نارمل ہوا کہ ہر مہینے وہ ڈالتے تھے, کبھی وہ آ کے بتاتے تھے بڑھ گئے, کبھی بتاتے تھے کم ہو گئے, کہتے نہیں لیکن میرا پلان بنا ہوا ہے. سو یونیورسٹی کے بعد آ کے جب یہ ساری نالج گیدر کی نا, اس سے تھوڑا سا حوصلہ بنا کہ ہاں یہ کرنا چاہیے. اچھا. اور 2018 میں پھر میں نے شروع کیا پہلی دفعہ. اس میں بھی جو ہے کافی سیکھا 2-3 سال تک. پھر اب پکا یقین ہو گیا, اتنا دیکھ لیا ہے کہ ہاں یہ جو ساری وارن بفے کی باتیں ہیں نا, یہ پاکستان میں بالکل اپلائی ہوتی ہیں. اور ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ پاکستان میں وارن بفے کے جو پرنسپلز ہیں نا, جی وہ عام کریں. 1 لاکھ لوگوں تک جو ہے نا یہ آواز پہنچنی چاہیے کہ کس طریقے سے جو ہے آپ لوگ لانگ ٹرم انویسٹنگ کر کے, آپ خود سوچیں آپ کیا کیا کچھ نہیں کر سکتے. 10,000 روپے سیو کریں, آپ کی جو بھی ڈریم ہے, جی آپ نے حج پہ جانا ہے, آپ نے اپنا گھر بنانا ہے, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تھوڑے سے ڈسپلن کے ساتھ اور صحیح پلیٹ فارم میں انویسٹ کرنے کے ساتھ. اچھا, یہ جو آپ 10,000 روپے بتا رہے ہیں, آپ جو بالکل ہی جن لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں ہے اور وہ ہمیں سن رہے ہیں, تو وہ کیا ان کے ذہن میں تو یہ چل رہا ہوگا کہ جیسے ہم کسی پالیسی کے متعلق بتا رہے ہیں, جیسے یہ پالیسیز آتی ہیں نا, انشورنس پالیسی, کہ 10,000 روپے ہر مہینے بس جمع کرا دینے ہیں اور کسی ایک ٹائم کے اوپر جا کے وہ آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے. تو پھر یہ کوئی ایسا ماڈل ہوتا ہے؟ ایسا ماڈل ہوتا ہے, لیکن یہ جو جدھر پیسے جا رہے ہوتے ہیں نا وہ فرق ہوتا ہے. یہ جو انشورنس پالیسی ہوتی ہے نا, میں نے ابھی آپ کو جیسے گولڈ کا بتایا, بینک کا بتایا, تو زیادہ تر انشورنس پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ آپ سے پیسے لے کے بینک میں رکھ رہی ہوتی ہیں. تو وہ آپ سے اماؤنٹ اتنی لے رہی ہیں, مطلب آپ کی طرف سے ایفرٹ اتنا ہی لگ رہا ہے, آپ ہر مہینے ان کو 10,000 دے رہے ہیں, لیکن وہ اس کو غلط جگہ ڈال رہے ہیں. جب وہ اس کو غلط جگہ کمپاؤنڈنگ پہ ڈالتے ہیں نا, تو پھر وہ 1,000 سے 1,20,000 نہیں ہوتا, وہ 1,000 سے صرف 12,000 روپے پہنچتا ہے. اس وجہ سے آپ کو بھی لگتا ہے کہ میرے تو پیسے بنے نہیں. اگر یہی چیز آپ اسٹاک مارکیٹ میں کریں گے تو آپ کی پوری فائنینشیل پلاننگ جو ہے نا اچھے طریقے سے ہو جائے گی. کہ ایک شخص جو ہے وہ چلا گیا ہے اسٹاک مارکیٹ میں, اس نے پیسے کسی بھی کمپنی کے ساتھ انویسٹ کر دیے ہیں, حالات نے اجازت نہیں دی, اب مزید پیسے نہیں دے سکتا کوئی, تو وہ جو دیے ہوئے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں 100%. یہ اگین ہم پراپرٹی سے اگر کمپیئر کریں تو یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے اس کا. لوگ پراپرٹی میں کر کے وہ پھنس جاتے ہیں, 2-2 سال 3-3 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے, کم ریٹ پہ بھی نہیں بکتی. کیا مطلب کوئی بس 1 کلک پہ پیسے؟ جس طریقے سے آپ 10,000 روپے ڈالتے ہیں اسی طریقے سے 10,000 روپے باہر آ جائیں گے. جو شیئرس کی پرائس چل رہی ہوگی آپ اس کو بیچیں گے, 2 دن میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے. تو عبد الرحمان بھائی مجھے یہ بتائیں کہ میں نے اب یہ فیصلہ کر لیا یہاں تک بات سننے کے بعد, کیونکہ ابھی نا لوگوں کا امیج بڑا بلر سا ڈیزائن برین اسکیچ بن رہا ہے. کچھ لوگ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے, اسٹاک مارکیٹ 10,000 روپے لگا دو, بڑا آسان ہے. ایک شخص جو ہے وہ اکاؤنٹ بناتا ہے, اس میں پیسے انویسٹمنٹ کر دیتا ہے ایک سرٹن اماؤنٹ, آپ اس کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہماری جو سب سے زیادہ ہیلپ ہوتی ہے آلموسٹ ابھی ہمارا جیسے ویژن ہے 1 ملین پاکستانیوں تک جو ہے وارن بفے کے پرنسپلز پہنچانے ہیں, اس کے لیے ہم نے 1 لاکھ لوگ جو ہے نا اپنے یوٹیوب چینل کے تھرو ان کو ٹرین کرنا ہے. کمپنیز کے بارے میں نالج دے کے, پاکستان کی اکانومی کے بارے میں نالج دے کے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انویسٹنگ میں سپورٹ, جیسے آج کل جیسے انڈیا کی ٹینشنز چل رہی ہیں, ہر تھوڑے مہینے بعد کوئی نہ کوئی ایسی خبر آتی ہے جس میں لوگوں کو کوئی چاہیے ہوتا ہے جو ان کا ہاتھ پکڑے, ان کو تھوڑا سا گائڈ کر دے کہ نہیں ابھی نہیں بیچنا. یہ چیزیں پہلے بھی ہوئی تھیں, یہ جو لانگ ٹرم ویلتھ کریشن ہے نا یہ چلتی رہے گی. تو سب سے اچھا طریقہ ہے اس کا, آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑ جائیں, آپ بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا آپ کی پوری انویسٹنگ جرنی میں ہم آپ کو گائیڈ بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے. کمیونٹی ہے, ہمارے ایونٹس بھی ہوتے رہتے ہیں, اس میں بھی ہم لوگ اور زیادہ گائیڈ کرتے ہیں. جو لوگ بہت زیادہ جیسے ان کا مائنڈ بالکل بن گیا ہے, اپنی جرنی کو اور فاسٹ ٹریک کرنا چاہتے ہیں, تو ہم لوگ اپنی ویب سائٹ پہ یہ سب سکھاتے بھی ہیں, اس کو اور زیادہ انہینس بھی کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ایک یہ جو سارے ہم نے نمبرز یہاں پہ بات کی, ایک اچھے فائنینشیل ایڈوائزر کی ویلیو میں بتانے لگا. جیسے جن لوگوں نے وارن بفے کے ساتھ انویسٹ کیا, وہ آج ان کو دعائیں دیتے ہیں کہ آپ نے تو مطلب ہماری زندگی بدل دی. اس کے جو پیچھے اصل لاجک ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایوریج اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا 1 سال میں 18% ریٹرن دیتی ہے. صحیح ہے, کبھی زیادہ کبھی کم, لیکن ایوریج 18% دیتی ہے. جو اچھا فائنینشیل ایڈوائزر ہوتا ہے نا وہ اس 18 کو
23, 24, 25 تک لے کے جاتا ہے. وارن بفے نے بھی امریکہ کے اسٹاک مارکیٹ نے $10 میں ریٹرن دیا ہے, وارن بفے کی ایوریج 18-19%. اور اتنا مینیجیبل ہوتا ہے. ہم نے خود اپنے ایکسپیرینس سے دیکھا ہے کہ آپ صحیح سے جب کمپنی کو پڑھتے ہیں نا تو آپ ہر سال 5 سے 7% ایکسٹرا ریٹرن لا سکتے ہیں. اور ہم لوگوں نے 1 جولائی 2024 سے اسٹارٹ کیا تھا. ہم لوگ ابھی اس بات پہ بالکل گامزن ہیں. اس کی ویلیو بہت سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ایک بندہ 18% ریٹرن لے کے آ رہا ہے اور ایک بندہ 25% ریٹرن لے کے آ رہا ہے, جو کہ فائنینشیل ایڈوائزر کا اصل کرکس ہے, جو اس کی نالج ہے, تو جو 18% والا ہے نا وہ 4 سال میں پیسے ڈبل کرے گا. 4 سال میں آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے. جو 25% والا ہے نا وہ 3 سال میں پیسے ڈبل کرے گا. اچھا, اگر آپ نے 1 لاکھ روپے لگایا نا 10 سال بعد جو 18% والا ہے نا وہ آپ کو تقریباً 4 لاکھ پہ لے کے جائے گا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور جو 25% والا ہے نا وہ آپ کو 10 لاکھ پہ لے جائے گا. ونڈرفل. وارن بفے کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ از دا 8th ونڈر آف دا ورلڈ. یعنی کہ ایک دفعہ جب پیسے بڑھتے ہیں اور وہ اس سے پھر اوپر اور بڑھتے ہیں تو وہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہو جاتی ہے. ایک میں آپ کے ساتھ نا کلپ بھی شیئر کروں گا, اگر پاسبل ہو تو ویڈیو میں لگائیے. جی. اس میں 30 سیکنڈس کی ہے. اس میں 2 بندے ہیں, روز $5 جو ہے نا انویسٹ کرتے ہیں. صحیح ہے, $5 سیو کرتے ہیں. ایک بندہ جو ہے نا صرف اس کو سیو کرتا جا رہا ہے اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے, کوئی ریٹرن نہیں آ رہا اس میں. دوسرا بندہ وہی جو ہے نا اسٹاک مارکیٹ میں ڈالتا رہتا ہے. 40-50 سال بعد جو ہے نا اس کے تقریباً $1,00,000 بنتے ہیں جو سیونگ کر رہا ہوتا ہے. اور جو انویسٹ کر رہا ہوتا ہے نا $5 ہر دن, وہ $10 ملین پہ پہنچ جاتا ہے. اچھا, اس سے بڑی اگزامپل یہ بھی ایک میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ بعض اوقات ہم نا ملٹی پلائی کا جو امپیکٹ ہے نا وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ کتنا بڑا ہوگا. آپ میں سے اگر کسی نے اس امپیکٹ کو سمجھنا ہے تو وہ ایک سٹوری ہے چیس کی جس نے وہ بنائی تھی. آپ نے وہ سنی, چاول والے دانے والی, وہ سنے. تو اس نے جب بنائی بادشاہ کے لیے, مختصر یہ آپ لوگ یوٹیوب سے ڈھونڈ لیجیے, تو اس نے کہا کہ مجھے انعام میں کیا ملے گا. تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہمیں جو ہے مجھے نا ہر روز اس ایک کھانے سے ملٹی پلائی کر کے چاول دیتے جائیں. تو اس نے کہا کتنا بیوقوف ہے یہ, تو ایک شاپر بنے گا چھوٹا سا, 1 کلو چاول بن جائیں گے. لیکن پھر وہ پورے خزانے خالی ہو گئے لیکن اس کے چاول پورے نہ ہوئے, اور اس کو بعد میں میرے خیال سے سٹوری میں بھی بتایا گیا کہ قتل کر دیا گیا. تو بعض اوقات جو امپیکٹ ہے وہ ہمیں دیکھنے میں, ٹھیک ہے, چیس بورڈ کے باکسز کو دیکھ کے آپ 2 ہاتھ رکھو تو وہ کہیں گے کہ یار یہ کتنا ہی بن جائے گا. تو آپ کو جیسے یہ ابھی عبد الرحمن نجب صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمیں سیونگ اور انویسٹمنٹ کے اندر اگر یہ میتھ سمجھ آ جائے تو شاید 2 سال کے بعد جو فرق ہے وہ آپ کیلکولیٹ کریں تو بہت بڑا فرق نکلے گا. مطلب اس میں جیسے وارن بفے کا ایک پرنسپل ہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. جی. یعنی کہ آج خرچ کرنے کے بجائے, کسی ہوٹل میں جا کے کھانا کھانے کے بجائے, اگر آپ وہ 10,000 روپے سیو کر لو گے نا, آپ نے اپنی چھوٹی سی ہیپینس ہے نا اس کو ڈیلے کر دیا, اور اس کا امپیکٹ کتنا بڑا ہے. یہ 10,000 سیو کر کے وہ 10 کروڑ روپے بن جاتے ہیں. لیکن آج آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آج اگر ہر کوئی 10,000 روپے سیو کرنے لگ جائے نا, اس کے لائف اسٹائل پہ فرق نہیں پڑے گا, لیکن اس کی پوری جو ریٹائرمنٹ ہے یا اس کی نیکسٹ جنریشن ہے وہ اس کو دھوائیں دے گی. اچھا, اب جو لوگ یہ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں تو وہ اس پوڈ کاسٹ کا ختم ہونے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ فرض کریں وہ کہتے ہیں کہ یار اب ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں, تو کیسے پتہ چلے کہ صحیح وقت کون سا ہے جس وقت پہ اس کو سٹارٹ کرنا ہے؟ تو سیزنل کام ہے یہ یا ایور گرین ہے؟ تو بہترین وقت کیا ہو سکتا ہے اسٹاک مارکیٹ میں آنے کے لیے؟ بالکل, آپ کوئی بھی جیسے کسی چیز کے بارے میں جب میرا بھی مائنڈ بن گیا تھا نا تو میں بھی یہی دیکھ رہا تھا کہ کوئی اچھی اپرچونیٹی مل جائے تاکہ اسٹارٹ ہو جائے. لیکن اس میں نا فیمس انویسٹر پیٹر لنچ کہتے ہیں مور منی از لاسٹ ان ویٹنگ فار اے کریکشن دین دا کریکشن اٹ سیلف. یعنی کہ جب اسٹاک مارکیٹ لیٹ سے ابھی 85,000 پہ گئی نا, سب کہنے لگے ابھی گری, ابھی کوئی جو ہے دھرنا ہو جائے گا, گری, تو وہ لاکھ پہ چلی گئی. اور پھر ایک دن جو ہے تھوڑا سا ڈپ آیا 95,000 کا, تو لوگ کہتے ہیں ہم کہہ رہے تھے کہ یہ نیچے گرے گی. تو آپ نے ویٹ نہیں کرنا. پاکستان کے حالات کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, ہم نے ساری باتیں کی ہیں کہ جتنی جلدی شروع کریں اتنا اچھا ہے, اتنی زیادہ کمپاؤنڈنگ ہوگی. تو پاکستان کے حالات سے اگر اسٹاک مارکیٹ کو تھوڑا سا دیکھ لیں نا تو 3-4 امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. انٹرسٹ ریٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جتنا انٹرسٹ ریٹ اس وقت چل رہا ہوتا ہے نا ملک کا, اگر وہ نیچے کی طرف آ رہا ہو نا تو اسٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پچھلے سالوں میں مارکیٹ میں انٹرسٹ ریٹ ہائی تھا تو اسٹاک مارکیٹ نیچے گری تھی. اب وہ کیونکہ نیچے آ رہا ہے, کمپیٹیٹر ہیں.
اچھا یہ کمپیٹیٹر ہیں, کیونکہ لوگ میرے خیال سے اپنی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ پھر بینکس میں لے جاتے ہیں اور ہولڈ کر لیتے ہیں, کیونکہ وہاں سے پروفٹ ریشو اچھی آ رہی ہوتی ہے. بڑی زبردست چیز بتائیے. ایک انٹرسٹ ریٹ بڑا ضروری ہوتا ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اب پاکستان میں ڈالر کی شارٹیج ہوتی ہے, تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت امپورٹ ایکسپورٹ جو چل رہے ہیں اس کے حساب سے پاکستان کو ڈالروں کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہے کہ نہیں. تو آج کل تو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس چل رہا ہے, اتنے ریمیٹنس آ رہے ہیں, تو یہ والا بھی بڑا اچھا ٹائم ہے. تیسرا پھر آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہوتا ہے کہ پاکستان کے نا IMF کے ساتھ کیا چیزیں چل رہی ہیں. صحیح ہے, اگر IMF آن بورڈ نہیں ہوتا نا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے پاکستان کے لیے اپنی پوری اکانومی کو سنبھالنا, اپنی ڈالر فائنینسنگ ارینج کرنا. تو ابھی آج خبر آئی ہے کہ بورڈ میں جو ہے وہ کیس چلا گیا ہے اور 9 مئی کو جو ہے اگلی ٹرانچ مل جائے گی. تو آج سے 3-4 سال پہلے نا پاکستان کے IMF کے ساتھ چیزیں نہیں تھیں. یہ جو پلان دیتے تھے نا وہ کہتے تھے ہم آپ پہ یقین اٹھ گیا ہے. تو پچھلے 1-1.5 سال میں یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا یہ کافی جو ہے امپروو ہو گیا. اور بجٹ سے پہلے IMF کی ٹرانچ ریلیز کرنا بہت بڑا ثبوت ہے کہ وہ اب آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. آج کا جو بجٹ ہوتا ہے نا وہ پورے اگلے 1 سال کی پلاننگ ہوتی ہے, وہ ہمیشہ اس کا ویٹ کرتے تھے. آپ پچھلے 2 سال دیکھ لیں, بجٹ سے پہلے کبھی بھی IMF ریویو نہیں ہوا, لیکن اس بار اس سے پہلے ہوا ہے. تو آپ میکرو انڈیکیٹرز دیکھ لیں, پالیٹکس کی بھی ہم لوگ نا سمجھانے کے لیے. اچھا یہ جو 3 انڈیکیٹر ہم نے بتایا نا, اس کی ایک ڈیٹیل ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی ہے, بوم بس سائیکل, کہ اسٹاک مارکیٹ میں کون سی چیزیں اوپر لے کے جاتی ہیں, کون سی نیچے لے کے آتی ہیں. پورا 1 گھنٹے کا لیکچر ہے. اور پالیٹکس کی جو امپورٹنس ہے نا پاکستان میں وہ یہ ہے کہ اگر میں شارٹ میں بتاؤں کہ 4 امپورٹنٹ پلیئرز ہوتے ہیں. صحیح ہے, 2 پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور کورٹس. یہ ایک طرح سے 4 پلیئر گیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ 3-1 ہوتا ہے نا تو ساری اسٹیبلٹی آ جاتی ہے. جو بھی سارے فیصلے لینے ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں, انٹرسٹ ریٹ نیچے آ جاتے ہیں, بزنسز چلنے لگ جاتے ہیں. جہاں یہ تھوڑے الیکشن قریب آتے ہیں نا اور یہ بیلنس چینج ہوتا ہے, فیور کسی اور کی طرف جاتا ہے, تو پھر یہ ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں. تو یہ بھی جو ہے مطلب آپ جو بھی طریقہ دیکھ لیں نا آج, وہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کو بہت اچھی طریقے سے پوائنٹ کر رہا ہے, اچھی طریقے سے. تو آپ آج اسٹارٹ کرنا بہت اچھا ٹائم. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں تو ہمارے ہاں تو ہر 6 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ رونما ہو ہی جاتا ہے بدقسمتی سے. تو پھر اسٹاک مارکیٹ تو آپ نے جیسے شروع میں بتایا کہ اس کے پیرلل چل رہی ہے. تو یہ بتائیں کہ پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے کوئی شخص یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس کام کو کرنا شروع کرتا ہے تو کتنا ہرٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہر 6 مہینے بعد تو کبھی کوئی دھرنا ہو رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی پولیٹیکل انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ جیسے ابھی آپ آج کل کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں, بارڈر پہ ٹینشن کریٹ ہوئی ہوئی ہے. تو ان حالات میں پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے کیا یہ موضوع کاروبار ہے؟ 110%. مطلب آپ دیکھیں نا, آپ شروع کر دیں اپنی مرضی کا ٹائم دیکھیں. پہلے ملٹری رول ہوتا تھا 2000 کے شروع میں, پھر ایک نئی گورنمنٹ آ گئی, پھر نئی ایک اور گورنمنٹ آ گئی. مطلب تینوں پولیٹیکل پارٹیز نے پچھلے 20-25 سالوں میں سب کو ٹائم ملا ہے. کوئی 20-25 پرائم منسٹر بھی چینج ہوئے ہیں, انڈیا کے ساتھ ٹینشنز الگ ہوئی ہیں, کوئی 4-5 IMF پروگرام بھی ہوئے ہیں. انٹرم گورنمنٹ کی کبھی جو لمٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ اوپر گئے ہیں آپ, کبھی جو ہے آپ کا پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو گیا. کورٹس کی بھی موومنٹس ہوئی ہیں. رزلٹ کیا ہے لیکن 1000 والی چیز 1,20,000 پہ پہنچی. اچھا, پھر جب یہ جو ایک ہر بزنس میں ایک فارمولا اپلائی ہوتا ہے, کیا اس میں بھی فارمولا ہوتا ہے یہ اپلائی کہ جب پرائسز نیچے گئی ہوں, اسٹاک نیچے آیا ہو, اس ٹائم پہ پرچیز کرنا چاہیے؟ اور یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ حد کون سی ہے کہ اب کر لینا چاہیے؟ نہیں, اس کی میں آپ کو بڑی اچھی ایک سٹوری سناتا ہوں, کیونکہ جب میں نے شروع کیا تھا نا تو اس کے 6 مہینے بعد ہی کووڈ آ گیا. اچھا. ہاں, تو ریسرچ کافی زیادہ کی ہوئی تھی, 3-4 کمپنیز میں بھی انویسٹ کیا ہوا تھا. تو اس وقت جب کووڈ پھیل رہا تھا چائنا میں, پاکستان میں بھی تھوڑا تھوڑا پھیل رہا تھا, ابھی لاک ڈاؤن اناؤنس نہیں ہوا تھا. اسٹاک مارکیٹ روز نیچے آتی جا رہی ہے, اچھی خاصی نیچے آ رہی ہے. ہر دن جو ہے وہ کبھی 2000 کبھی 3000 پوائنٹ نیچے گر رہی ہے. تو ایک دن ایسا آیا بہت زیادہ ہی نیچے آ گئی. اس وقت نا 3-4 کمپنیز میں نے انویسٹ کیا ہوا تھا. اس میں سے ایک تھی نشاط پاور. اچھا. اب یہ IPP ہے, آپ نے جب دیکھا ہوگا کہ ان کی تو جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں نا, ان کو فکس پیسے ملتے ہیں سال کے, ان کا پلانٹ چلے یا نہ چلے, اس طرح کا گورنمنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے. میں نے کہا یار اگر یہ تو ویسے بھی فنس آئل کا پلانٹ تھا, یہ سال میں نا 3 مہینے چلتا ہوتا تھا, فکس پیسے ملتے تھے اس کو. میں نے کہا اگر لاک ڈاؤن ہو بھی گیا تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے, ہر بزنس الگ ہوتا ہے. دوسری جو میں نے کمپنی لی تھی, ایک سیمنٹ کی کمپنی تھی, ایک فرٹیلائزر کی تھی. میں نے کہا چلو ہو سکتا ہے سیمنٹ جو ہے لوگ گھر نہ بنائیں, بند ہو جائے, فیکٹری بند کرنے کے آرڈر آ جائیں 6 مہینے کے لیے, اس کو افیکٹ ہو سکتا ہے. فرٹیلائزر والے کو بھی ہو سکتا ہے, لیکن بجلی والے کو تو کوئی افیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا یار اس کو نا, اس کا جو گرنا ہے نا یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے, یہ اپرچونٹی ہے.
صحیح ہے. اچھا. تو پھر اب لیکن اس وقت جو تھے اماؤنٹ نہیں تھی انویسٹ کرنے کی, تو میں نے سوچا کیا کریں. تو اس ٹائم پہ ہر منتھ جیسے مجھے ابو جو پیسے دیتے تھے نا, جو میں اپنے ابو سے کہا ہوا تھا کہ میں نا 3 سال تک اسٹاک مارکیٹ کی ریسرچ کروں گا, میں جاب نہیں کروں گا, میں خود زیادہ اچھا سیکھ سکتا ہوں, صحیح, زیادہ ٹائم لگا کے ایفرٹ کر کے صحیح طریقے سے گائیڈنس لے کے. تو آپ نا ان 3 سالوں کے لیے نا مجھے تھوڑی سی نا ہر مہینے پاکٹ منی دے دیا کریں. صحیح. تو میں نے گیا ابو کے پاس, ان کو سارا بتایا کہ بھائی یہ دیکھیں یہ کمپنی ہے, اس کا فکسڈ کانٹریکٹ ہے, صحیح ہے, اس کے بزنس پہ کوئی افیکٹ نہیں آتا, اور اس کا شیئر جو ہے نا وہ 23 روپے سے 16 روپے پہ آ گیا ہے وداؤٹ اینی ریزن, صرف کیونکہ سب جو ہے نا ڈر رہے ہیں بیچ رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا آپ نا مجھے اگلے 9 مہینے کی جو پاکٹ منی ہے نا وہ ایڈوانس میں دے دیں. اچھا. دوسرا جو میں نے کمپنیز میں انویسٹ کیا ہوا نا, انہوں نے نا 3-4 ڈویڈنڈ اناؤنس کر دیے, 1.5 مہینے میں وہ بھی آ جائیں گے اکاؤنٹ میں. تو اس طریقے سے کر کے نا میں نے ان کو پورا بتایا, اور میرے ابو خود بھی بزنس مین تھے, تو کہتے ہیں ہاں صحیح کہہ رہے ہو, خریدنا جو ہے نا وہ مندی میں ہی ہوتا ہے. تو 10 سے 15 لاکھ روپے جو ہے نا میں نے جا کے اس دن انویسٹ کیے. اس دن جب میں نے آرڈر بھی دیا نا تو میرا آرڈر نہ لیں. اچھا. ہاں, کہتے نہیں ویسے تو ہم آپ بائی کر لیتے ہیں, 2-3 گھنٹے بعد بینک ٹرانسفر کرواتے ہیں, ہمیں آپ پہ ٹرسٹ ہے, لیکن آج ایسے حالات ہیں کہ جب تک بینک اکاؤنٹ میں ہمارے پیسے نہیں آئیں گے نا ہم آرڈر نہیں ایگزیکیوٹ کر سکتے. اس طرح کی سچویشن بنی ہوئی تھی. میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے, مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی, حالات ہی ایسے ہیں. تو میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے میں ابھی کرواتا ہوں. اگلے دن اپر لمٹ پہ جو ہے اسٹاک اوپر. اچھا. 3 دن لگاتار اپر لمٹ پہ گیا. ہاں. تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایسی چیزیں چل رہی ہو نا کہ اصل میں اس بزنس کو کوئی افیکٹ ہو ہی نہیں رہا اور اس کا شیئر نیچے آتا جا رہا ہے, وہ ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے. اچھا, اب شیئر نیچے آ رہا ہے اور آ ہی جا رہا ہے, کسی بندے نے اسٹارٹ کیا, موٹیویٹ ہو گیا, اس نے کہا یار یہ کام کرتے ہیں, اس نے انویسٹمنٹ کر دی, شروع کرتے ہی وہ کیا ایک محاورہ سر منڈواتے ہی اولے پڑے. وہ کوئی کسی نے پیسے لگائے اور اگلے دن خبر آئی کہ آپ نے یہ جو 1 لاکھ روپیہ انویسٹ کیا تھا یہ الحمدللہ 1000 روپیہ رہ گیا. تو کتنی دیر لگتی ہے کسی کو واپس کم بیک کرنے میں کہ ایک انسان جو ہے وہ حوصلہ نہ ہارے اور موٹیویٹ رہے. تو وہ دورانیہ کتنا ہے کہ یا پھر یہ ہے کہ یہ دوبارہ بہت لمبا ٹائم لگے گا, یا پھر یہ ہے کہ یہ 1-2 مہینے میں؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ مارکیٹ کو سیٹل ہونے میں کتنا ڈیوریشن لگتا ہے؟ ویسے تو آج کل بہت حالات اچھے ہیں, صرف یہ انڈیا کی ٹینشن جیسی کلیئر ہوتی ہے نا تو جو سارے میکرو انڈیکیٹرز آپ کو بتائے وہ صحیح ڈائریکشن میں پوائنٹ کر رہے ہیں. تو بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ اس طرح کا کچھ ہو. اور اسٹاک مارکیٹ میں کبھی گرتی بھی ہے نا تو اتنی نہیں گرتی کہ آپ کے 1 لاکھ روپے 1000 وہ میکسیمم 70,000 پہ آ جاتے ہیں. اور کیونکہ آپ جو ہے جیسے چیزیں گرتی ہیں آپ اور بائی کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی اچھی ایوریج بن جاتی ہے. لیکن پھر بھی میں نے خود اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کہ 3 سے 6 مہینے جو ہے نا لوگوں کو ساری چیزیں سمجھنے میں لگ جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر یہ ساری جو گھبراہٹ ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے. تو جو بیسٹ طریقہ ہے نا وہ جو شروع کے 3 سے 6 مہینے گزارنے کا وہ ہے کہ آپ کمیونٹی میں جڑ جائیں. اچھا. ایسے لوگوں میں آ جائیں جو کہ اس میں آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں, جو کہ اس کے تھرو گزر چکے ہیں, جو منزل پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں نا وہ ادھر پہنچ چکے ہیں. اچھا عبدالرحمان بھائی, آج آپ نے نا فارمولہ دے کے جانا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو سوال کیا اور یہی جواب ملتا ہے کہ آپ اس کمیونٹی کو جوائن کر لیں, اپنے دوست ویسے بنا لیں. اب مجھے کیوں کوئی دوست بنائے گا جب میرا کوئی اسٹاک مارکیٹ سے لینا دینا نہیں ہے, میرے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں, تو میں کیسے ایسے کمیونٹی میں جا سکتا ہوں اور یہ سیکھ سکتا ہوں؟ میرے لیے تو بہت بڑا چیلنج ہے. حل کیا ہے اس کا؟ اس کا حل یہ ہے کہ فری کمیونٹیز بھی ہوتی ہیں. ہماری بھی فیس بک کی فری کمیونٹی ہے, یوٹیوب کی فری کمیونٹی ہے. ہر تھوڑے مہینے بعد ہم ایک لائیو سیشن کرتے ہیں. آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جا کے پرانے لائیو سیشن دیکھیں گے نا, ہر 6 مہینے میں ہم لوگ کرتے ہیں. ایک دفعہ تو 5.5 گھنٹے تک ہم نے لوگوں کے سوال کے جواب دیے. اچھا. تو کمیونٹی میں جب آپ پارٹ بنیں گے, اب سوچیں اس میں اگر ہزاروں لوگ ہیں, جب آپ کوئی اگر سوال کریں گے تو لوگ اس کا جواب دیتے ہیں نا, کوئی نہ کوئی تو دے گا, ہر کوئی نہیں دے گا. تو یہ بڑا اچھا طریقہ ہے شروع کے 3 سے 6 مہینے کے لیے آپ کمیونٹی جوائن کر لیں. اس سے آپ کی نالج بھی بڑھتی جائے گی اور آپ کو جو بھی کوشچنز آ رہے ہیں مائنڈ میں اس کا جواب بھی ملتا رہے گا. کسی شک کو امید اور کسی امید کو یقین میں بدلنے کے لیے بڑا وقت لگ جاتا ہے. آج آپ کی گفتگو سنتے ہوئے لوگ جو ہے وہ شک کر رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ پیسے ہم کما بھی سکتے ہیں یا نہیں. ہو سکتا ہے کوئی شروع کرے اور اس کو امید آنے لگے اور پھر کسی کی امید جو ہے وہ یقین بن جائے. اس سارے پروسیس میں وقت کتنا لگتا ہے؟ پہلی انکم جو ہے وہ کب جنریٹ ہو جاتی ہے؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے. میں نے جیسے بتایا نا 3 سے 6 مہینے کا جو ٹائم ہے نا اس میں آپ کی گھبراہٹ بھی دور ہو جاتی ہے, اور جو آپ نے جس کمپنی کے شیئرز لیے ہوتے ہیں نا ان کے ڈویڈنڈ بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں.
اچھا. تو جب آپ خود دیکھتے ہیں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کمپنی نے منافع کمایا اور آپ کو اس کا ایک شیئر دے رہی ہے تو آپ کی کنوکشن لیول بڑھ جاتی ہے. کیا پروسیس ہوتا ہے, کیسے آتے ہیں پیسے؟ مطلب ڈائریکٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آتے ہیں. لیٹ سے آپ نے ایک کمپنی میں 100 شیئر لیے ہوئے ہیں, اس کمپنی نے اناؤنس کیا کہ ہم ہر شیئر پہ 5 روپے ڈویڈنڈ دے رہے ہیں, تو 500 روپے جو ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 2 سے 3 ہفتے میں آ جائیں گے. اچھا, یہ ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ آپ؟ نہیں, خود ہی آٹومیٹک. اور اگر نقصان ہو گیا تو کیا کہتے ہیں, اور بھجوا دیں؟ نہیں, نقصان کمپنی کو اگر ہوگا تو پھر وہ ڈویڈنڈ اناؤنس نہیں کرے گی. اچھا, وہ اناؤنس ہی نہیں کرے گی. جو اچھی کمپنیز ہیں جیسے فرٹیلائزر, اسٹیبل کمپنیز ہیں جو کہ جن کا ٹریک ریکارڈ ہے, جیسے ہم نے آپ کو بتایا ٹاپ 20 کمپنیز, تو وہ ہر 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد کچھ کمپنی سال بعد ڈویڈنڈ خود ہی دیتی رہتی ہے. اچھا, جو ٹاپ 20 آپ نے پہلے بھی ذکر کیا, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں مختلف ویب سائٹس پہ, آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے. کسی کمپنی کا ٹاپ پہ رہنے کا جو ایسے کیوں نہیں ہوتا؟ پھر تو ایسے ہوتا ہوگا کہ جو ٹاپ 20 ہے وہ ساری زندگی ٹاپ 20 ہیں اور باقی کی جو 100 کی فہرست ہے اس میں تو کوئی انویسٹ ہی نہیں کرتا ہوگا. تو کیسے فیصلہ کرنا چاہیے انسان کو کہ میں ٹاپ 20 میں ہی ہمیشہ انویسٹمنٹ کرتا رہوں, یا کہیں نیچے سے 100 والی بھی اٹھ کے کبھی 3-4 نمبر پہ آ جاتی ہے؟ 100 والی بالکل اٹھ کے آتی ہے, بلکہ آج جو ٹاپ 20 ہوں گی یقیناً اس میں 5-6 ایسی ہوں گی, جیسے سسٹمز لمیٹڈ ایک کمپنی ہے, بہت چھوٹی کمپنی ہوتی تھی, آج وہ پاکستان کی نمبر 1 IT ایکسپورٹر بنی ہوئی ہے اور وہ بھی ٹاپ 10 میں آ جاتی ہے. تو ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جن کا انکلوژن ہوتا ہے, لیکن 50% کمپنیز سیم رہتی ہیں. جو بندہ ریسرچ کرتا ہے, کمیونٹی کا پارٹ ہے, ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے, ہم سے جو ہے سیکھا ہے اس نے, اس کے اندر اتنی اسکل سیٹ ہوتی ہے کہ وہ ایک چھوٹی کمپنی کو بھی اس میں پوٹینشیل دیکھ کے انویسٹ کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ سب نہیں کرنا چاہتا, پھر بھی اپنی سیونگس کو بڑھانا چاہتا ہے بڑے اچھے طریقے سے, جیسے ہم نے پورا بتایا, تو پھر وہ ٹاپ 20 میں کرے. اچھا, میرے دل میں ہمیشہ ایک سوال آتا ہے بہت پہلے سے. میں سوچتا ہوں یہ اتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں تو یہ کیوں لوگوں سے 10-10 ہزار روپے اکٹھے کرتے ہیں؟ اتنے امیر ہوتے ہیں یہ لوگ, تو یہ پیسے اکٹھے کر کر کے اپنی کمپنیز کیوں چلا رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کا منافع بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے ہی کسی جگہ سے, ایک ہی جگہ سے, کسی بینک سے یا کہیں سے لون لیں؟ اور بہت سارے ایسی کمپنیز ہیں جو کہ سالوں سے پروفٹ میں جا رہی ہیں, کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ان کے شیئرز گر جائیں. تو اس ماڈل سے ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمیں تو چلے نظر آتا ہے کہ ہمیں پروفٹ آ رہا ہے, کمپنی کو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ نہیں, یہ پوری دنیا کا ماڈل ہے. فائنینشیل مارکیٹس جو ہے نا, جس ٹائم, اب تو یہ کمپنیز بڑی ہو گئی ہیں نا, جب یہ چھوٹی ہوتی تھیں ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی, تو یہ انہوں نے اپنا 10% 20% انویسٹرس کو بیچ دیا پیسے ریز کرنے کے لیے. اور اب جب پیسے ریز ہو گئے, ان پیسوں کو لگایا, اس سے کوئی پلانٹ لگایا, اس سے کوئی گیس کی ڈسکوری کی, تو اب جو اس سے منافع آ رہا ہے نا وہ اتنا زیادہ ہے کہ ان کو اس پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, تو اس لیے وہ اپنے سارے پارٹنرز میں بانٹ دیتے ہیں. پہلے ان کو ضرورت تھی, لوگوں نے ان پہ بھروسہ کیا, ان کی ریسرچ کی, ان کو پیسے دیے, اور اب جو ہے وہ اس سے زیادہ پیسے جمع کرا رہے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. وارن بفے نے ایک کمپنی کوکا کولا میں انویسٹ کیا 1980s میں. جتنی انویسٹمنٹ کی نا اس سے زیادہ جو ہے نا وہ ڈویڈنڈ اس کا موصول ہو چکا ہے ابھی تک. ایک کمپنی واشنگٹن پوسٹ, اس میں انویسٹ کیا, $10 ملین لگائے, اور اس کی ویلیو جو ہے وہ $1 بلین تک بھی چلی گئی تھی. تو یہ کمپاؤنڈنگ بہت ریپڈلی ہوتی ہے. ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ نے جتنے پیسے لگائے ہوں گے نا, لیٹ سے آپ نے 1 لاکھ روپے آج لگائے ہیں, کچھ سالوں بعد آپ کو سال کا 1 لاکھ سے زیادہ ڈویڈنڈ آ رہا ہوگا, اور وہ شیئر اپنے بڑھتے جا رہے ہوں گے پرائس میں. سکسیس ریٹ کیا ہے؟ جتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں یا آپ جتنے لوگوں کو جانتے ہیں, آپ کے مشاہدے میں کیا چیز آئی ہے کہ کتنے فیصد لوگ جو ہے وہ اس میں آ کے کامیاب ہو جاتے ہیں, اور کتنے فیصد لوگ جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں یا کوئٹ کر جاتے ہیں؟ نہیں, اس میں اللہ کی بہت برکت ہے. ہمارے ساتھ جو بھی لوگ جڑے ہیں نا, بہت زیادہ لوگوں کا اس سے تعلق نہیں تھا, پہلے نہیں کرتے تھے. صحیح. بٹ جب ہم ان کو صحیح طریقے سے ساری نالج دیتے ہیں, اگین 2 باتیں کی میں نے آج, کہ ایک کمپنی کے بارے میں اگر آپ کی جو ہے نالج بڑھ جائے گی نا, آپ کو کنوکشن آ جائے گی, اور دوسرا جو حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں نا اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو ہم لوگ بھی اسی 2 چیزوں پہ بہت زیادہ ڈیٹیل گائیڈنس دیتے ہیں. کوئی بھی کمپنی ریکمینڈ کرتے ہیں, اس کی پوری آدھے پونے گھنٹے کی ایک ویڈیو ہوتی ہے کہ ہم نے اس میں کیوں انویسٹ کیا ہے. تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا, وہ لوگ جو پہلے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے تھے, انہوں نے کہا چلو ریئل اسٹیٹ بری ہے, 10 لاکھ روپے یہاں پہ بھی لگا کے دیکھتے ہیں. 3 مہینے بعد وہ جو ہے اس کو 20-25 پہ لے جاتے ہیں, پھر 3 مہینے اور گزرتے ہیں تو اس کو 50 لاکھ پہ لے جاتے ہیں. ان کا کنوکشن لیول اوپر جا رہا ہے, ان کو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. ان کے دماغ میں جو باتیں آج تک لوگوں نے پاکستان میں ان سے چھپا کے رکھی نا, جب ان کو آگے کوئی بتا رہا ہے تو, اور یہ سب بڑے لوگ ہیں, یہ ینگ لوگ نہیں ہیں. مطلب ایسے نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی ینگ بچہ ہے جس کو آگے کوئی بھی انفلوئنس کر سکتا ہے. یہ
सक्सेसफुल बिजनेस। یہ بڑی زبردست بات کہی ہے آپ نے کہ چھپا کے رکھی ہے. بہت عرصے تک بہت سارے لوگ یہی سمجھتے رہے کہ یہ جو اسٹاک مارکیٹ کا کام ہے یہ کوئی بہت بڑا میتھ ہے, بہت خاص لوگ اس کو کر سکتے ہیں, اس کے پیچھے کوئی بڑے بڑے فائنینشیل ایڈوائزر بیٹھے ہوتے ہیں, بڑے اسر و رسوخ چاہیے ہوتے ہیں, کیونکہ کوئی لیگل سائڈ بھی اس کی ہوتی ہیں. آپ کی گفتگو سے یقین جانیں کہ مجھے یہ احساس ہونے لگا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جن غلط فہمیوں کا شکار تھے آج ان کی غلط فہمیاں کلیئر ہوئی ہیں. کوئی بہت بگ برین نہیں چاہیے آپ کو, کوئی آپ کو بہت بڑا سرمایہ نہیں چاہیے, کوئی آپ کو بہت زیادہ اس کے اوپر لیگل پروٹیکشن, لیگل سائڈ بھی تھوڑی سی اس کی پلیز کر دیں. پاکستان میں رہتے ہوئے اس کے اوپر کوئی لیگل ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی سائن کرنی پڑتی ہیں, کوئی کمپنی رجسٹرڈ کرانی پڑتی ہے, کوئی ٹریڈ مارک لینا پڑتا ہے, ایسا بھی کوئی صورتحال ہے؟ یہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے آپ اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے کر سکتے ہیں, پرسنل بینک اکاؤنٹ سے. جس طریقے سے آپ کا بینک اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے نا, اسی طریقے سے آپ کا اسٹاک مارکیٹ اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور میں نے بتایا اگر آپ نے 10 لاکھ سے کم کرنا ہے پھر تو آپ کو صرف شناختی کارڈ چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. بہت تاخیر سے آئے ہیں ہمارے پوڈ کاسٹ پہ عبدالرحمن نجم. مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ ہمیں بہت پہلے ریکارڈ کرنا چاہیے تھا. بہت سارے لوگ جو ہے وہ مجھے اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ اسٹاک مارکیٹ کے اوپر کوئی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کریں اور ہمارے تک یہ انفارمیشن پہنچائیں. اچھا, ایک اور بڑی مزیدار چیز آپ کی گفتگو میں نے نا, میرے خیال سے پتہ نہیں میں کاؤنٹ تو نہیں کر سکا لیکن 50 سے زائد دفعہ آپ نے وارن بفے کا نام لے دیا. پتہ نہیں شاید کم ہی ہوں, مجھے سننے میں بہت. تو پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے اس فلسفی کو یہاں اپلائی کرنا, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی امپاسبل مشن لے کے چل رہے ہیں آپ؟ نہیں, مشکل تھا پہلے, لیکن جب ڈیٹیل میں سمجھا, ساری چیزیں ڈیٹیل میں دیکھیں, وہ جس طریقے سے سمجھاتے تھے اور بتاتے تھے, وہ کچھ بھی نہیں کرتے. انہوں نے صرف امریکہ میں انویسٹمنٹ نہیں کی, دنیا کے اور ملکوں میں بھی کی ہوئی ہے, لیکن جو فلسفی ہے نا اس کے پیچھے وہ ہے انویسٹ ان واٹ یو فلی انڈرسٹینڈ, کہ اس کمپنی میں پارٹنر بننا ہے جس کی مجھے سمجھ آتی ہے. سٹے سے یہ آپ کو نا بچا لیتی ہے یہ فلسفی. اچھا. اور ہم نے بھی یہی فلسفی اڈاپٹ کی ہوئی ہے, اور اس کو اور بلٹ پروف کرنے کے لیے کہ ہم لوگ بھی لوگوں سے مل کے اس طرح کے آئیڈیاز دیتے ہیں, لوگ یہ کر لو وہ کر لو, اس کو بلٹ پروف کرنے کے لیے کہ ہم اپنا جو پاتھ ہے نا اس سے ادھر ادھر نہ بھٹکیں. ہم نے یہ اپنے کمیونٹی کا نا پارٹ بنا دیا. ہم نے سب کو یہ عادت ڈال دیا ہے کہ کوئی بھی کمپنی میں انویسٹمنٹ کریں گے نا تو سب سے پہلے آپ کو ڈیٹیل میں پورا ایکسپلین کریں گے. تو اگر ہم لوگ انویسٹ ان واٹ یو فلی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوں گے نا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا. ہم نے اپنے وہ جو ہے نا ایک طرح سے اپنے آپ کو خود ہی اس پہ ٹائٹ کر دیا ہے. اچھا, وارن بفے کی اور ایک دو چیزیں جو ہم لوگ یہاں پہ اڈاپٹ کر رہے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ آپ نے لانگ ٹرم پارٹنر بننا ہے, بزنس کو دیکھنا ہے. اصل میں ایک نارمل بزنس میں نا اور ایک اچھے بزنس میں فرق ہوتا ہے کہ وہ نا پرائز بڑھا سکتا ہے, یعنی کہ اس کی جو چیز ہے نا لوگوں کو اتنی اچھی لگتی ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے تھوڑی سی زیادہ پرائز بھی دے دیں گے. اگر آپ ایگزامپلس دیکھیں وارن بفے کی تو واشنگٹن پوسٹ اور ایک ٹی وی نیٹ ورک ہوتا تھا ABC سٹیز, ABC کے جیسے آج بھی چینل آپ نے دیکھے ہوں گے باہر کے ملکوں میں. تو انہوں نے 1970s اور 80s میں دیکھا کہ جو شہر کی نمبر 1 نیوز پیپر ہوتی ہے نا اور جو شہر کا نمبر 1 نیوز چینل ہوتا ہے, وہ ایڈورٹائزر جس نے اشتہار چلانے ہیں نا اس سے زیادہ پیسے چارج کر سکتے ہیں, لیکن کاسٹ سب کی سیم ہے. ایسے ہی ہے. صحیح ہے. صحیح. تو انہوں نے سمجھا پرائسنگ پاور کو کہ کسی انڈسٹری میں جو نمبر 1 کیٹیگری ہوتی ہے نا وہ اس بزنس میں بہت زیادہ پروفٹ کما. ہاں بالکل صحیح. اور اگر میں اس میں بن جاؤں پارٹنر تو میرا بھی بہت پروفٹ بن جائے گا. بالکل صحیح. یہی میں نے آپ کو شروع میں گاڑیوں کا بتایا کہ گاڑی جس کی نمبر 1 ہوتی ہے نا پاکستان میں اپنی کیٹیگری میں, وہ بہت پروفٹ بنائے گا. اسی طریقے سے آپ نے اصل میں انویسٹ ان واٹ یو فلی انڈرسٹینڈ کی جو فلسفی ہے اس میں وہ ہیرے ڈھونڈنے ہیں. اگر اسٹاک مارکیٹ ایوریج 18% ریٹرن دے رہی ہے, ایک ایوریج بزنس ہر سال 18% اپنی ویلیو بڑھا رہا ہے, کچھ ہیں جو 30% بھی بڑھا رہے ہیں, کچھ ہیں جو 10 بڑھا رہے ہیں, تو آپ نے وہ 30% والے ڈھونڈنے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ اپنے بزنس میں جو ہے نا کتنا ریٹرن کماتے ہیں. اتنے سال اس میں انویسٹ کرنے کے بعد آپ کا کیا ویژن ہے؟ آپ کو کبھی جب آپ نے شروع کیا تھا تب تو آپ کچھ سوچ کے شروع کیا, اب پہنچنا کہاں چاہتے ہیں, ویژن کیا ہے آپ کا؟ میں آپ کو ہمارا ویژن بھی شیئر کرتا ہوں, اور اس کے پیچھے جو موٹیویشن ہے نا میرے حساب سے وہ بھی بڑی ضروری ہے. کیونکہ موٹیویشن نہیں ہونا تو ویژن جو ہے نا وہ تھوڑے سال بعد وہ جو ہے فزل آؤٹ ہو جاتا ہے. تو ہمارا ویژن ہے کہ پاکستان کے نا 1 ملین لوگوں تک وارن بفے کے جو پرنسپلز ہیں اور اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے کہ وہ اتنی اچھی سیونگز کر لیتے ہیں لوگ, ان کی زندگی بدل جاتی ہے, وہ پہنچائیں.
اور اس کا پاتھ وے ہے کہ اگر آپ نے 10 لاکھ لوگوں تک اس کا امپیکٹ پہنچانا ہے تو آپ کو 1 لاکھ لوگوں کی سوچ بدلنی ہوگی, تو پھر ان کے گھر میں اور لوگ ہوتے ہیں, ان کی لائف بدلتی ہے. ایک بندہ جو ہے 10 لوگوں کی لائف بدل سکتا ہے اگر اس کی خود کی لائف بدل. اور 1 لاکھ لوگوں کا مائنڈ بدلنے کے لیے ہم نے 10,000 ایکسپرٹ ریٹیل انویسٹرز کی آرمی تیار کرنی ہے. ونڈرفل. تو ہم آج آلموسٹ 1 سال ہونے والا ہے, تقریباً 700-800 لوگوں کی آلریڈی جو ہے نا مائنڈ سیٹ چینج کر چکے. زبردست. پھر لوگ ہمیں یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں. ہمارا پورا مشن ہے کہ 2030 تک ہم نے 10,000 لوگوں کا جو ہے نا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ سٹا نہیں ہے. لوگوں کی پرسیپشن بنیادی طور پہ چینج کر رہے ہیں. جو لوگوں نے اتنی محنت کی نا پاکستان میں لوگوں کو غلط گائیڈ کرنے میں, اس کو توڑنا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ ایک پلیٹ فارم ہے جدھر آپ آ کے سٹا بھی کر سکتے ہیں, اپنا نقصان بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے سوچیں تو آپ ٹاپ بزنس مین کے ساتھ جو ہے نا پارٹنر بن سکتے ہیں. مجھے یہ ہمارا ویژن ہے. اور اس کے پیچھے جو موٹیویشن ہے نا, ایک تو یہ بہت اچھی چیز ہے, آپ کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں, ان کی لائف چینج ہوتی ہے, اپنی آگے سٹوری بتاتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے. لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جو ایکسٹرا موٹیویشن ہوتی ہے نا وہ اپنے اندر سے آتی ہے. سب سے زیادہ خوشی کب ہوئی آپ کو, کسی شخص نے سٹوری شیئر کی یا آپ کو لگا کہ یار یہ بڑی زبردست چیز ہے, آپ کو سن کے لگا ہو کہ مزہ آ گیا کام کرنے کا؟ پچھلے 1 سال میں ایک ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, غلام دستگیر نام ہے ان کا, وہ ہمارے ساتھ جڑے تھے. جب وہ جڑے نا تو وہ پراپرٹی میں بہت انویسٹ کرتے ہوتے. اچھا. مطلب انہوں نے اپنی پوری زندگی پراپرٹی میں انویسٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے شروع کیا, بہت گھبراتے ہوتے تھے شروع کے دنوں میں, پوچھتے ہوتے تھے ہم لوگ, پھر منتھلی کال میں ان کو گائیڈ بھی کرتے ہوتے تھے. آہستہ 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 ان کی کنوکشن 1 ہی سال میں اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اب وہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنی جو سیونگز ہے نا اس کی زیادہ تر پرسنٹیج اسٹاک مارکیٹ میں لگاؤں گا. اور اس سال میں دیکھیں کیا کیا نہیں ہوا. دھرنے والے دن اسٹاک مارکیٹ بھی گری, پھر یہ ٹرمپ ٹیرس والے دن 8,000 پوائنٹ بھی گری. تو ان کی سٹوری جو ہے نا ہمیشہ میرے مائنڈ میں آتی ہے کہ وہ انکانشیسلی پتہ نہیں ہم نے ان کو کس طریقے سے گائیڈ کیا کہ انہوں نے پچھلے 20-30 سالوں میں جو سیکھا ہوا تھا وہ اس کے جو ہے نا انہوں نے اپنا مائنڈ بدل لیا. اور جو میں آپ کو موٹیویشن کی بات کر رہا تھا نا کہ اٹ ہیز ٹو کم فرام ود ان, کہ میں جب یہ کام کرتا ہوں نا پچھلے 6 سال سے کر رہا ہوں, صرف 1.5 سال پہلے جو ہے نا یہ لوگوں کی انویسٹنگ جو ہے نا ہم نے ان کو گائیڈ کرنا شروع کیا. اس سے پہلے 4.5 سال میں نے اکیلے کام کیا. مجھے یہ کام کرنے میں مزہ آتا ہے. اچھا. یہ اصل ریزن ہے. زبردست. اگر کوئی نہیں بھی ہوگا نا تو بھی میں یہ کام خود کر رہا ہوں گا اگر, تو میں ایک بڑی سیٹسفائیڈ زندگی جو ہے نا گزاروں گا. اور یہ بھی میں نے وارن بفیٹ سے سیکھا ہے, اور یہ اپنے دادا سے بھی میں نے دیکھا. اچھا. میرے جو دادا ہوتے تھے نا 85 ایج میں بھی روز گڈانی جاتے ہوتے. اچھا. ہمارے گھر سے 2 گھنٹے دور اور پھر واپسی میں بھی 2 گھنٹے. تو جب تک وہ اپنے کام میں مصروف تھے وہ خوش بھی تھے, ان کو مزہ بھی آ رہا تھا, اور جو ہے اس کا آؤٹ کم بھی بہت اچھا تھا. تو آپ کا جو بھی پیشن ہو نا, اگر کبھی آپ کو زندگی میں موقع ملے نا اس کو کریئر بنانے کا, وہ ضرور اس پہ جو ہے نا رسک لے گا. کیونکہ اس کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے نا اپنے پیشن کو کریئر بنانے کا, وہ بہت امیزنگ ہوتا ہے. Wonderful. میں اپنی پروفائل پہ بھی یہی لکھا ہے, اٹ از اے بیوٹیفل تھنگ وین اے کریئر اینڈ اے پیشن کم ٹوگیدر. ونڈرفل ونڈرفل. دنیا میں جیسے لوگ کوئی بھی جاب کرتے ہیں تو اگر آپ کا وہ پیشن نہیں ہے نا تو شاید اس میں آپ کبھی بھی ایکسپرٹ نہیں بنیں گے. شاید آپ بہت محنت کریں تو 15-20 سال میں بن جائیں گے. لیکن اگر آپ کا کچھ پیشن ہے نا تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں اگر آپ اس میں محنت کریں گے نا, ڈسپلن کے ساتھ کام کریں گے, 5 سال میں آپ ایکسپرٹ بن جائیں گے. ونڈرفل. آج کی جو گفتگو تھی عبد الرحمن نجم کے ساتھ, آپ یقین جانیں کہ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ہم زندگی میں جن چیزوں کو بہت مشکل سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار سمجھ آنے کے بعد اتنی مشکل نہیں ہوتی. اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کی خبریں میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں, پی ٹی وی کے دور سے بھی دکھایا جاتا تھا, ایک گراف اوپر کو جا رہا ہوتا تھا. آج مندی کا رجحان ہے اور آج اضافے کا رجحان ہے. یہ الفاظ میں بچپن سے سن رہا ہوں. لیکن آج کی اس آن کیمرہ 1-1.25 گھنٹے کی ڈسکشن اور اس سے پہلے جو میں نے عبد الرحمن بھائی سے بات کی, اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ہم بہت چیزوں کو سیکھنے میں تاخیر کر دیتے ہیں, اور بہت دیر کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کو اگر جلدی شروع کر لیتے تو شاید اس صف میں کھڑے ہوتے جو صفحہ اول ہے. تو بہرحال پھر بھی یہ کوئی دیر نہیں ہوئی, آپ اس کو ضرور سمجھیں اور جانیں.
اس پوڈ کاسٹ کی ڈسکرپشن میں ایک چینل کا لنک ہے, یہ عبدالرحمان نجم صاحب کا یوٹیوب چینل ہے. آپ اس چینل پہ جائیے, آپ کو وہاں سے انفارمیشن ملے گی, اور بہت سارے پلیٹ فارم جہاں سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے, آپ ضرور سیکھیں. سر آپ کا بہت شکریہ, اور سب سے اہم بات آپ کے لیے جو کمپلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو آسان کر کے بتا دینا اور یہ بتانا کہ تم کر سکتے ہو, میرے خیال میں یہ بھی صدقہ جاری ہے. اور آپ کی آج کی یہ جو گفتگو ہے اس نے بہت سارے لوگوں کے ذہن یقیناً چینج کیے ہوں گے. سر آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ, اور ہمارا کامنٹ سیکشن جو ہے وہ یہ بتائے گا کہ مزید آپ کے لیے کیا سوالات ہیں, ان سوالات کو لے کے پھر دوبارہ آپ کے ساتھ کبھی بیٹھیں گے. آپ کا بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. سب دیکھنے والوں کو میں ایک فائنل میسیج دینا چاہوں گا. جیسے ہم نے آج گفتگو کی, بہت دفعہ بندے کا مائنڈ بن جاتا ہے, لیکن بس ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ شروع کیسے کریں. ہم نے اس کے بارے میں بھی کافی بات کی. تو جو ہے آپ نے اپنی سیونگ سے جو انویسٹنگ کی جرنی ہے وہ آپ 20 سال کے ہیں, آپ 30 سال کے ہیں, بالکل مت سوچیے گا کہ میں جو ہے وہ دیر ہو گئی یا میں یہ نہیں کر سکتا. آپ بالکل کر سکتے ہیں. بہت آسان طریقے سے ہم نے آپ کو سمجھایا. یہ پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو آپ اپنی سیونگ کر کے اپنی ساری جو ہے ڈریمز پوری کر سکتے ہیں, فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. ہم لوگ بھی ہیں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے. اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل پہ, اگر آپ کو کمپنیز کی نالج جو ہے گھبراہٹ دیتی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی میں نے کون سی کمپنی میں انویسٹ کیا ہے, تو آپ ہمارے چینل پہ جا کے جو ہے وہ ویڈیوز دیکھیں. آپ کو بہت کنوکشن ملے گی, آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ بھی نارمل بزنس ہوتا ہے. بس یہ جو شیئر پرائس ہے نا, یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اور اگر آپ بہت ہی زیادہ جو ہے اس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں سیکھنا چاہتے ہیں, اپنی جو یہ جرنی ہے اس کو فاسٹ ٹریک کرنا چاہتے ہیں, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کریں, ہم آپ کو اس میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کے سب کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. امید ہے ہم نے آپ کو جو ہے ایک ایسا گائیڈنس دی ہوگی جس سے جو ہے آپ اپنی انویسٹنگ جرنی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو.